آہستہ آہستہ دور ہٹنے لگا اور پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ عادل کی تھمی ہوئی سانسیں کچھ بحال ہوئی تھیں لیکن خوف ویسے ہی قائم تھا۔ وہ ہینڈل پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے راستہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیز بارش کی وجہ سے اسے بے حد مشکل ہو رہی تھی۔ تبریز نے گاڑی سوسائٹی کی سڑک پر ڈال دی اور کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے محل جیسے گھر کے باہر موجود تھے۔ وہ اتنے وسیع گھر میں رہتا تھا اور اس سے وہ مکمل انجان تھی۔ تبریز عادل کو نظر انداز کرتا کار سے نکلا اور پھر اس کی سمت آ گیا۔ اس سب کے دوران وہ اسے آنکھیں پھیلائے دیکھتی رہی۔ باہر آ جاؤ چلو۔ اس کا بس چلتا تو اس کار کے تحفظ میں وہیں بیٹھی رہتی لیکن انکار نہ کر پائی۔ بارش میں بھیگتی ہوئی وہ آہستہ سے باہر نکلنے لگی تو تبریز اسے کلائی سے تھام کر اندر لے جانے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے بارش کے قطروں میں مل گئے تھے۔ وہ مرکزی دروازہ عبور کرتا اسے کھینچتا ہوا اندر لے آیا۔ لاؤنج کے مرکز میں ایک صوفے اور میز موجود تھا۔ ایک سمت سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی جبکہ مخالف سمت کی دیوار شطرنج کی تصاویر سے بھری پڑی تھی اور وہیں نیچے شطرنج مختلف سیٹ موجود تھے جن کے پیادے مختلف پوزیشن میں تھے جیسے کوئی انہیں کھیلتا رہا ہو۔ تم یہیں رکو میں بھی آتا ہوں۔ عادل کا دھیان اس چیس بورڈ کی طرف دیکھتا وہ خود سیڑھیاں پھلانگتا اوپری منزل پر چلا گیا۔ شاید ان کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہ تھا یہ سوچتے ہوئے اس نے جھرجھری سی بھری۔ اتنے بڑے گھر میں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی یہ سوچ اس کے ذہن میں آئی وہ اسے جھٹکنے لگی لیکن اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے گرد بازو مائل کرتی ان تصاویر کی طرف بڑھنے لگی۔ 3D طریقے سے بنائی گئی وہ تصاویر کسی کا بھی دھیان خود کی طرف کھینچ سکتی تھی۔ ہر تصویر میں رانی فاتح دکھائی دے رہی تھی۔ ایک تصویر میں راجا رانی کے سامنے گرا ہوا تھا۔ جانتی ہو کسی بھی کھیل کو رانی بدل سکتی ہے۔ اس کی آواز پر وہ خوف سے اچھلتے ایک دم پلٹ۔ وہ کب واپس آیا تھا اور کب سے وہاں موجود تھا؟ وہ خشک لباس میں ملبوس تولیہ اور ایک چادر لیے کھڑا تھا۔ کیا مطلب؟ عادل اسے اپنا فاصلہ بڑھاتی استفسار کرنے لگی۔ کچھ نہیں، یہ لو خود کو خشک کر لو، میں تمہارے لیے کافی بنا دیتا ہوں۔ اپنے مخصوص لہجے میں کہتا اس کی طرف تولیہ بڑھانے لگا اور چادر پھیلا کر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ اس طرح وہ اس کے قریب آنے سے وہ مجمد ہو گئی۔ اپنی نیلی گرے آنکھوں سے وہ خوف اور سردی سے کانپتی عادل پر ایک نظر ڈالتا پلٹ گیا۔ مجھے فریش ہونے کے لیے جانا ہے۔ وہ تولیے سے اپنا آدھا دھڑ چھپاتی شرمندہ سی کہنے لگی۔ تم کسی بھی کمرے میں جا سکتی ہو۔ عادل اس کی بات مکمل ہوتے ہی سیڑھیوں کی طرف بنے کمرے کی سمت چل دی۔ تبریز کی کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا عادل دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ یہاں زبردستی لائی گئی تھی لیکن اب اپنی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تبریز کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کی نیت رکھتی تھی۔ اوپر پہنچتے ہی وہ جلدی سے اس کمرے میں گھس گئی جہاں کچھ دیر پہلے تبریز موجود تھا۔ سب سے پہلے اس کا رخ کبڈ کی جانب تھا۔ وہاں اس کے کپڑے لٹک رہے۔ وہ انہیں ادھر ادھر کرتی کچھ بھی ایسا تلاش کرنے لگی جس سے یہ واضح ہو جائے کہ اسے تنگ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ تبریز ہی ہے۔ وہ مختلف دراز کھولتی اور انہیں تیزی سے بند کرتی جا رہی تھی لیکن اسے کچھ بھی ایسا نہ ملا جس سے اس کا شک مزید پختہ ہوتا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی لیکن پھر آخری لمحے اس کی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ وہاں بھی کوئی کام کی چیز نہیں تھی۔ ایک دراز میں موجود ڈائری دیکھ کر اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ عادل کے دل کی دھڑکن مزید شدت اختیار کرنے لگی اور ہاتھ پاؤں اکڑنے لگے۔ اس نے ڈائری کی سمت ہاتھ بڑھایا اور اسے اٹھا لیا۔ ایک گہری سانس لے کر کھولا لیکن وہ خالی تھی۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے اس کورے صفحے پلٹنے لگی اور پھر غصے سے اسے دراز میں واپس پھینک دیا جب ایک آواز نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ وہ دراز ضرورت سے زیادہ چھوٹا تھا جبکہ باہر سے تو نارمل سائز کا ہی دکھتا تھا۔ عادل نے ڈائری واپس نکالی اور اس کو چھوا اور پھر ذرا سا زور لگانے پر اس کی زمین سرکتی چلی گئی۔ اب وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور پھر اس خفیہ دراز میں سے چیزیں باہر نکالتی۔ اگر تبریز کو اس کی یہاں موجودگی کا علم ہو جاتا تو اس کا یہاں سے بچ نکلنا مشکل تھا۔ خون کی گردش میں تیزی در آئی۔ وہ اپنی سانسوں تک کی آواز سن پا رہی تھی۔ دھڑکتے دل سے اس نے ان چیزوں میں سے ڈائری کو کھولا۔ نام عادل اعظم، جماعت فرسٹ ایئر۔ اس کی تمام معلومات اس کاغذ پر درج تھی اور یہ سب پڑھ کر اس کا سر چکرانے لگا۔ اگلے کچھ صفحات پر ان کی تفصیلی ملاقات کا ذکر بھی موجود تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری واپس رکھنے لگی لیکن ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹتی تبریز قالین پر گر گئی۔ عادل کو لگا جیسے وہ مدھم سی آواز بھی اس گھات لگائے شکاری کو اپنی طرف متوجہ کر لے گی۔ وہ کمرے کے دروازے کو دیکھتی جھک کر ڈائری اور اس میں سے نکلی تصاویر اٹھانے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ اپنی تصاویر دیکھ عادل کانپنے لگی۔ وہ بھی کوئی عام تصاویر نہیں تھی۔ وہ جلدی سے انہیں چھپانے لگی کیونکہ وہ سیڑھیوں سے اس کی طرف بڑھتے شخص کی قدموں کی آواز سن چکی تھی۔ تبریز نے جب دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب عادل الماری کا دروازہ کھول کر وہاں سے نکلنے لگی لیکن وہ اسے آئینے میں دیکھ چکا تھا۔ عادل اس کی خوف سے تصاویر اپنی پینٹ کی جیب میں چھپاتی الماری میں چھپ گئی تھی۔ تبریز کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں زور سے بھیج لی اور سانسیں بھی روک لیں۔ وہ جانتا تھا عادل یہی ہے اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کب سے اسی کمرے میں ہے کیونکہ اسے معلوم تھا عادل اس کمرے کی تلاشی ضرور لے گی۔ آخر وہ اس کے تجسس سے خوب واقف تھا اور پھر اس پیاری بلبل کو اپنے شکنجے میں چاہتا تھا۔ بارش کا پانی الماری کے پاس دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ عادل کہاں ہے لیکن پھر بھی پلٹ گیا۔
اب وہ آخری چال چلنا چاہتا تھا اور حدیل وہیں تھی جہاں وہ اسے چاہتا تھا۔ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی، ذہن نے کام کرنا بند کر دیا تھا، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے یہاں بند ہی نہ کر دے۔ کوئی بھی تو نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں ہے۔ یہی سوچ کر وہ الماری سے باہر نکلی اور اس کا ارادہ کمرے کے پیچھے چھپنے کا تھا، اور وہ جیسے ہی تبریز کسی اور کمرے میں جاتا وہ یہاں سے بھاگ جاتی۔ اسے اپنی جگہ پر رکا دیکھ حدیل بھی وہیں تھم گئی اور الماری کا دروازہ بند کرنے لگی جب اچانک اس کی نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کی طرف گئی۔ وہ اسے آئینے میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی سانسیں ایک بار پھر رکی تھی۔ وہ مسکراہٹ وہ اسے بہت کچھ بتا گئی تھی۔ یہاں چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ایک دم بھاگنے لگی جب تبریز اس کی طرف پلٹا۔ اس نے حدیل کو بازو سے دبوچا تو وہ خوف سے الماری کے اندر گر گئی۔ اس نے کب چلانا شروع کیا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس وقت اس کے اعصاب پر صرف ایک ہی بات چھائی تھی کہ وہاں سے باہر نکلنا ہے۔ خاموش۔ تبریز نے اسے بازو سے اپنی طرف کھینچنا چاہا، لیکن حدیل نے دونوں ہاتھوں سے الماری کی دیواریں پکڑتے ہوئے اس کے پیٹ میں زور سے لات ماری۔ تبریز کو اس سے یہ امید نہ تھی، اس لیے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا اور پھر ہنس پڑا۔ حدیل نے اس کی حیرانگی کا فائدہ اٹھاتے خود کو آزاد کروایا اور دروازے کی طرف بھاگنے لگی، لیکن تبریز نے اسے کمر سے دبوچا اور زمین سے اونچا اٹھایا۔ حدیل چیختے ہوئے خود کو اسے آزاد کروانے لگی۔ بس بہت ہوا مائی ڈیئر، اب پرسکون ہو جاؤ۔ لیکن اس پہ خوف طاری ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی اور چلاتے ہوئے خود کو آزاد کروا رہی تھی۔ جب وہ خاموش نہیں ہوئی تو تبریز اسے بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ حدیل آنکھیں خوف سے پھیلائے جا رہی تھی۔ اس نے ہمت سے کام لیتے اپنا دھڑ پلٹا اور کوہنی سے اس کے زور پر زوردار وار کیا۔ تبریز نے اسے ایک جھٹکے سے آزاد کیا تو وہ کوئی لمحہ ضائع کیے بنا وہاں سے بھاگی۔ وہ اس کے حملے سے کرہ کر رہ گیا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے جب تک اس کے پیچھے بھاگا، حدیل تب تک گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ اس کی رفتار تیز تھی اور وہ اسی کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ حدیل نے جھٹکے سے دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ لاک۔ وہ نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے اسے کھولنے کا ذریعہ تلاش کرنے لگی، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ تبریز اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ حدیل نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اسے زور سے کھینچا لیکن بے سود۔ افسوس، لگتا ہے اس بلبل کو اپنا پنجرہ پسند نہیں آیا۔ تبریز نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد ٹکاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ حدیل شکست خوردہ سے اپنا رخ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، لیکن اسے اپنے قریب پا کر پیشانی دروازے سے ٹکا لی۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ اپنی ہچکیاں دباتی کہنے لگی۔ خوف سے اس کے دانت کٹ کٹ آ رہے تھے۔ پلیز؟ کیوں نہ ہم اس وقت کو کارآمد بنائیں؟ وہ اس کے کان کے قریب ہوتا ذومعنی طریقے سے کہنے لگا۔ اس کی سانسیں اپنے کان کی لو پر محسوس کرتی ہوئے نئے سرے سے کانپ اٹھی۔ حدیل چلاتے ہوئے ایک دم پلٹی اور اپنی پوری قوت سے اسے دھکا دیا، جس سے تبریز اس سے کچھ قدم دور ہو گیا اور وہ کسی دیوانے کی طرح ہنسنے لگا۔ تم پاگل ہو؟ اس کی بات پر وہ مزید ہنسنے لگا اور پھر ایک دم خاموش ہو کر اپنی سرد آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا جو کسی بھی جذبے سے آ رہی تھی۔ نہیں مائی ڈیئر، میں پاگل نہیں ہوں۔ میری حقیقت بس تم سے مختلف ہے۔ اتنی بات مکمل کرتے وہ طنزیہ ہنسا اور پھر اس کی طرف بڑھا۔ حدیل فوراً بائیں طرف بھاگ گئی۔ اتنے بڑے گھر میں کوئی تو اور راستہ ہوگا۔ تم مجھ سے نہیں بچ سکتی، جب تک میں نہ چاہوں۔ اسے اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا۔ حدیل کا خوف تقویت بخشنے لگا تھا اسے۔ وہ سست روی سے ہاتھ جیب میں ڈالے سیٹی بجاتا اس کی سمت چلنے لگا جدھر حدیل بھاگی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، لیکن یہاں ہار ماننے کا مطلب سب کچھ تباہ کرنا تھا۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، بلکہ گر کر اٹھنے والوں میں سے تھی۔ ہاں، لیکن خوف اسے بھی آتا تھا۔ وہ شاید لانڈری روم میں تھی۔ حدیل نے خود کو اندر بند کر لیا اور ایک کونے میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے والدین نے اسے کسی بھی انجان پر بھروسہ کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اس کا تجسس اس کی عقل پر حاوی ہو گیا۔ وہ تبریز کے قدم اور مختلف دروازوں کے کھلنے کی آواز سن سکتی تھی۔ اسے اپنی طرف بڑھتا سن کر حدیل کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ وہ ادھر ادھر کچھ ایسا ڈھونڈنے لگی جس سے اپنی حفاظت کر پائے۔ اچانک کسی آواز پر چونک کر پلٹی۔ بارش روشن دان کے شیشے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اس روشن دان کو دیکھنے لگی، لیکن وہ اس کی پہنچ سے کافی اونچا تھا۔ ایک سائڈ پر لگی واشنگ مشین کو پوری طاقت سے روشن دان کی طرف دھکیلنے لگی۔ اس سے پیدا ہونے والی آواز نے تبریز کو متوجہ کیا تو وہ دروازہ کھولنے لگا، لیکن لاک ہونے کی وجہ سے کھول نہیں پایا۔ حدیل، دروازہ کھولو۔ اس کا خون تیزی سے گردش کر رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اسے سن سکتی تھی۔ حدیل کے لیے آر یا پار والا معاملہ ہو گیا تھا۔ تبریز اب زور آزمائی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ واشنگ مشین پر چڑھ کر روشن دان کھولنے لگی۔ دوسری طرف شاید لان تھا، لیکن زمین اس روشن دان سے کافی فاصلے پر تھی۔ وہ بہت مشکل سے روشن دان سے نکلنے لگی۔ تبریز دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا اور حدیل کی ٹانگ دبوچ لی اور واپس کھینچنے لگا۔ روشن دان سے الٹا لٹکنے سے پانی اس کے ناک اور منہ میں داخل ہونے لگا۔ جب تبریز نے اسے واپس کھینچا تو وہ چیخنے لگی اور دوسرے پاؤں سے اس کے ہاتھ پر مارنے لگی۔ تبریز سے آزاد ہوتے ہی وہ گھومتی ہوئی گیلی گھاس پر جا گری۔ اس کی کمر پر بہت بری طرح چوٹ آئی تھی اور ایک سیکنڈ کے لیے تو وہ بھول گئی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ بال اس کے چہرے سے چپکنے لگے اور کپڑے کیچڑ سے بھر گئے تھے۔ وہ ہمت کرتی دوبارہ کھڑی ہوئی اندازے سے ہی صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے باڑ اور اس کی دوسری طرف سڑک دکھی تو وہ آہستہ آہستہ اس طرف جانے لگی۔ جب کسی کے بھاگنے کی آواز پر پلٹی تو تبریز پوری رفتار سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بھی باڑ کی طرف بھاگنے لگی، لیکن پاؤں پھسلنے سے منہ کے بل گری۔ بائیں ہاتھ کی ہتھیلیوں کا استعمال کرتے اس نے خود کو گرنے سے روکا اور پھر بھاگتے ہوئے باڑ پھلانگ گئے اور سڑک عبور کرتے وہاں پر موجود کچھ فاصلے پر دوسرے گھر کی طرف بھاگنے لگی تاکہ مدد حاصل کر پائے۔
اچانک ہارن نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ کار اس کے اتنی قریب آ چکی تھی کہ وہ خود کو بچا نہ پائی۔ ڈرائیور نے گاڑی کا رخ پلٹنا چاہا لیکن وہ اسے ٹکر مارتی گزر گئی۔ حدیل نے ایک سیکنڈ کے لیے خود کو فضا میں بلند پایا اور پھر خاموشی سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ہیلو حدیل، میں ڈاکٹر ندیم۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن تیز روشنی نے انہیں دوبارہ بند ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی بمشکل سرگوشی کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہاں ہے، اٹھنا چاہتی تھی لیکن ہل بھی نہ پائی۔ خود کو ایک بار پھر اندھیرے نگری میں پایا۔ ڈاکٹر صاحب، اسے کب ہوش آئے گا؟ اعظم صاحب نے پریشانی سے پوچھا اور اپنی بیگم کو دیکھا جس نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ آپ گھبرائیں نہیں، وہ خطرے سے باہر ہیں، فی الحال بے ہوشی کی دوا کے زیر اثر ہیں، اب ہوش آئے گا تو آپ ملاقات کر لیجیے گا۔ وہ ان کے بازو تھپتھپاتے ہوئے چلے گئے تو اعظم صاحب واپس بیٹھ گئے۔ گزشتہ روز جب نمرا کے والد اس کو کالج لینے گئے تو وہ کہیں نہ ملی۔ خراب موسم میں کئی گھنٹے تلاش کے بعد جب وہ نہ ملی تو پولیس کی مدد لینے کا وہاں سے معلوم ہوا کہ حدیل کی حلیہ کی ایک لڑکی ہاسپٹل میں داخل ہے۔ وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے زخمی حالت میں داخل کی گئی تھی۔ جب وہ یہاں پہنچے تو حدیل کی حالت دیکھ ان کے پیروں تلے زمین نکلنے لگی۔ اس کے کندھے میں فریکچر تھا اور دائیں ٹانگ بری طرح ٹوٹ چکی تھی، اس کے علاوہ سر پر بھی چوٹ آئی تھی۔ اس وقت اسے ہوش نہ تھا۔ سائمہ بیگم اپنے رشتہ دار کے ساتھ وہاں پہنچی تو اپنی بیٹی کی حالت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نرس کا کہنا تھا کہ جو شخص اسے یہاں لایا اسی کی گاڑی کے سامنے اچانک آ جانے سے یہ حادثہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس کے کپڑے سائمہ بیگم کو دیے گئے تو وہ خون اور کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر وہ مزید رونے لگیں۔ اعظم صاحب کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں لیکن وہ خود کو سنبھال گئے۔ اس کے لباس سے کچھ تصاویر بھی برآمد ہوئی تھیں۔ سائمہ بیگم انہیں کانپتے ہاتھوں سے دیکھنے لگی۔ وہ حدیل کی تصاویر تھیں، کچھ میں وہ کالج میں نمرا کے ساتھ تھی اور کچھ میں ٹریننگ کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ تصاویر ان کے گھر کی تھیں، پڑھائی کرتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، حتیٰ کہ ایک تصویر میں سو رہی تھی جبکہ دوسری تصویر میں لباس بدل رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گئی۔ اعظم صاحب سے تو چھپا گئے لیکن وہ شدت سے اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے دعا گو تھیں۔ حدیل کو جب ہوش آئی تو سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ ڈاکٹر چہرے پر مسکراہٹ سجائے پوچھنے لگا۔ میں کہاں؟ آپ ہاسپٹل میں ہیں حدیل، آپ کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ حدیل ذہن پر زور دینے لگی تو اسے تبریز کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک خوفناک لمحہ یاد آنے لگا۔ سائمہ بیگم نرس کے بتاتے ہی بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ماما! اپنی ماں کو دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہوئی اور وہ بے اختیار رونے لگی۔ سائمہ بیگم کبھی اس کی پیشانی چومتی تو کبھی چہرہ۔ کیا ہو گیا تمہیں حدیل، کہاں چلی گئی تھی تم؟ سنبھالے خود کو بیگم، اعظم صاحب انہیں کندھے سے تھام کر کہنے لگے تو خود کو سنبھالنے لگی۔ حدیل میری جان، آپ ٹھیک ہو جاؤ گی، پریشان مت ہو۔ ان کے دل میں سوالات تو بہت تھے لیکن ابھی انہیں پوچھنے کا صحیح وقت نہ تھا، اسی لیے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے۔ نہیں بابا، وہ تبریز۔ حدیل روتے ہوئے انہیں بتانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا گلا کسی خاردار جھاڑی کی طرح تکلیف پہنچا رہا تھا لیکن وہ اسے بھی نظر انداز کرنے لگی۔ اس کی پتلیاں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ حدیل، ہم بات کریں گے نا، لیکن ابھی آپ آرام کرو، اس کی پیشانی نرمی سے چھوتے ہوئے کہنے لگے۔ نہیں بابا، آپ کہیں مت جانا ورنہ وہ۔ حدیل پوری طرح ہلکلانے لگی۔ حدیل، ہم یہیں پر ہیں، کہیں نہیں جا رہے۔ سائمہ بیگم کی تسلی پر وہ کچھ پرسکون ہوئی لیکن نگاہیں لگاتار جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے آرام کر رہی تھی جب اعظم صاحب سائمہ بیگم کے ساتھ وہاں داخل۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ ایتھلیٹ نہیں بن سکتی، تب سے اس نے چپ سادھ لی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا وہ ٹھیک ہو جائے گی، شوقیہ دوڑ بھی سکے گی، لیکن اسے اپنا پیشہ بنانا اب ناممکن ہے۔ حدیل، ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اعظم صاحب کی آواز پر سر ہلا گئی۔ بیٹے، آپ اس دن کالج سے کہاں چلی گئی تھی؟ ان کے سوال پر حدیل نے رک رک کر الف تا یہ سب حرف بہ حرف بتا دیا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں کہ میں نے بے وقوفی کی لیکن مجھے لگا میں وہاں پھنس جاؤں گی۔ وہ بہت برا ہے، میں کالج نہیں جاؤں گی، پلیز، میں کہیں اور پڑھ لوں گی۔ اس کی ہچکیاں بندھنے لگی تو وہ اسے خاموش کروانے لگے۔ اس کا خوف بلا وجہ نہیں تھا، کسی شخص نے ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا کیا اور وہ کچھ بھی نہ کر پائے۔ وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے تھے اور پھر ایک فیصلہ کرتے ہوئے اٹھے۔ وہ جتنا عرصہ ہاسپٹل میں رہی، کوئی نہ کوئی لگاتار اس کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی اس کے والدین، تو کبھی نمرے یا اس کی ماما، تو کبھی ان کے دیگر رشتہ دار۔ آج وہ ڈسچارج ہو کر واپس آ رہی تھی۔ جب گھر پہنچی تو نمرا نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر سارا گھر سجا دیا تھا۔ وہ بے ساکھی اور اپنے والد کی مدد سے چلتی، سب کچھ دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں پیار، میں نے پاؤں تڑوایا ہے، اس نے ٹانگ ہی تڑوا لی۔ نمرا نے اسے تنگ کرنے لگی تو وہ ہلکا سا ہنس دی۔ اعظم صاحب نے کئی بار حدیل کو تبریز پر کیس کرنے کا کہا پر وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ ہر بار ہی انکار کر دیا۔ مجبوراً وہ خاموش ہو گئے اور ان کے کالج سے رجوع کیا۔ انہوں نے سرے سے ہی کچھ بھی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا، بلکہ حدیل کا نام خارج کرنے پر زور دیا، جس پر حدیل کے کچھ ٹیچرز کے زور دینے پر ایسا نہ کیا گیا۔ وہ ایک اچھی طالب علم تھی اور اس کے ٹیچرز یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا ایک سال ضائع ہو۔ اس کی سائیکالوجی کی ٹیچر کا کہنا تھا کہ وہ جب تک مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک اس کے لیے نوٹس نمرا بنا دے گی۔ اور وہیں حدیل کا دل تو جیسے ہر چیز سے اٹھ چکا تھا، اس کی خاموشی سب کو ہی کھلتی تھی۔ اعظم صاحب کے لیے ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ تبریز کے والد نے اس کالج کو ترقیاتی کاموں کے لیے کافی پیسہ دیا تھا اور وہ ایک عقل مند شخص بھی تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا
آج اس ایکسیڈنٹ کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک ہفتے تک ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ گھر میں ہی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی۔ ابھی وہ دوڑ نہیں سکتی تھی لیکن چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ مری میں ہر سن سردی کا راج تھا اور سیاحوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو چکی تھی۔ جب برف باری شروع ہوتی تو بھیڑ مزید ہو جاتی تھی۔ ایک عرصے میں وہ اپنی ٹیچر سے رابطے میں رہی تھی اور آن لائن کلاسز بھی لے رہی تھی۔ اسے نوٹس مل جاتے اور وہ اسائنمنٹ کے ٹاپک بھی اور وہ انہیں بنا کر میل کر دیتی تھی۔ اور اس سب کا سہرا بھی اس کی سائیکالوجی کی ٹیچر کے سر پر ہی جاتا تھا۔ یہ سب انہی کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ اس کی تعلیم کا 1 سال ضائع ہونے سے بچ گیا۔ وہ اکثر خواب میں خود کو اسی جگہ پاتی اور جاگ جاتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس دورانیے میں کمی آنے لگی تھی۔ وہ اپنی نئی اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب ایک ای میل کا نوٹس اسے کالج بلایا جا رہا تھا۔ کوئی اہم ڈاکومنٹس بھرنے تھے جس کے لیے اس کی موجودگی کا ہونا لازم تھا۔ وہ پیشانی پر بل لاتی ای میل کو پڑھنے لگی۔ آئی ڈی اس کی ٹیچر کی تھی۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے انکار کرنے لگی۔ جب اسے ایک اور جواب موصول ہوا کہ اس کا مکمل خیال رکھا جائے گا، اسے محض آدھے گھنٹے کے لیے آنا ہوگا، لیکن نمرا نے تو اسے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ماما مجھے کالج بلایا ہے، کچھ ڈاکومنٹ سائن کروانے ہیں۔ اس کا چہرہ پہ پریشانی چھائی ہوئی تھی جو انہوں نے بخوبی دیکھی۔ تو کیا ہوا عادل؟ بچہ کب تک ایسے گھر پر رہوگی؟ وہ محبت سے اسے دیکھتے کہنے لگی۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے اگر اس نے پھر سے… نہیں عادل، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور کس نے کہا ہے آنے کو؟ وہ سامان کی لسٹ کو ایک آخری بار دیکھتے ہی پوچھنے لگی۔ میری سائیکالوجی کی ٹیچر۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ سیدھا کلاس میں آ جاؤ اور سائن کر کے چلی جاؤ۔ وہ بہت اچھی خاتون ہے، ہماری کتنی مدد کی۔ اگر وہ بلا رہی ہیں تو واقعی کوئی اہم کام ہوگا نا؟ لیکن ماما تبریز بھی تو ہوگا۔ وہ آنکھوں میں آیا پانی رگڑتی کہنے لگی تو سائمہ بیگم نے اسے دونوں کندھوں سے تھام۔ دیکھو عادل، تم نے اس پر کیس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن تم ساری زندگی اس کے خوف سے خود کو بند نہیں کر سکتی۔ اور وہاں پہ تمہاری ٹیچر ہوگی، نمرا ہوگی، باقی اسٹوڈنٹس ہوں گے تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اور تم موبائل لے جانا اپنے ساتھ، میں تم سے رابطے میں رہوں گی۔ ان کے سمجھانے پر مسکرا دی اور چلنے کو تیار ہو گئی۔ جب وہ اپنے ڈاکومنٹس لے آئی اور وہ دونوں اس کے کالج کی طرف روانہ ہو گئی، وہ اسے کالج کے گیٹ کے سامنے چھوڑ کر خود اس وقت سامان لانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ عادل خوفزدہ سی گیٹ کے پاس گئے اور پلٹ کر اپنی والدہ کو دیکھا تو سائمہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے فون کا اشارہ کرنے لگی تو اسے حوصلہ ہوا اور وہ اندر کی جانب چل۔ ارے بیٹا، آپ کوئی کام تھا کیا آپ کو؟ چوکیدار اسے سہمی ہوئی دیکھ کر پوچھنے۔ جی، وہ مجھے فارم فل کرنا ہے۔ اچھا۔ وہ سر ہلاتے واپس اپنی جگہ پر چلے گئے تو عادل بھی اندر چلی گئی۔ ہفتے کا دن ہونے کی وجہ سے شاید و نادر ہی کوئی اور اسٹوڈنٹ اسے دکھتا۔ جیسے ہی وہ بلڈنگ کی طرف قدم بڑھائی، اس کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، وجود لرزنے لگا تھا۔ عادل بار بار اپنے ہونٹ خشک کرتی بلند بلڈنگ میں داخل ہوئی اور اپنی کلاس کی طرف بڑھنے لگی۔ دروازہ بند تھا۔ اسے کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ آخری اور پرانی بلڈنگ ہونے کی وجہ سے بلا وجہ کوئی اسٹوڈنٹ وہاں نہیں جاتا تھا اور امتحانات شروع ہونے والے تھے، جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے وہاں بھوت نے بسیرا کیا۔ وہ کچھ اور قدم لیتی اندر داخل ہوئی اور وہاں پر رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاید وہ اسٹاف روم میں ہو، یہ سوچتے وہ پلٹی جب وہ شخص اچانک اس کے سامنے آیا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تبریز بند دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ہیلو مائی ڈیئر تبریز، وہ ہلکلائی۔ اوہ، مجھے خوشی ہوئی کہ تم مجھے بھولی نہیں ہو۔ وہ تو مسکراتا اس کی طرف بڑھنے لگا تو عادل نے اپنے آپ کو وہیں منجمد پایا۔ وہ اسے سکنے لگی تو تبریز سر کو ٹیڑھا کرتا اسے غور سے دیکھنے لگا اور پھر اسے 2 قدم کے فاصلے پر رک۔ تم مجھ سے خوفزدہ ہو؟ نائس۔ اب بتاؤ، تمہیں ابھی بھی مجھے جاننے کا تجسس ہے؟ وہ اس کے رخسار کو چھونے لگا تو عادل ایک دم سے دور ہوئی۔ پلیز مجھے کچھ نہیں جاننا۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ چلانے لگی کہ کوئی تو ہوگا جو اس کی آواز سنے گا۔ ہاں ضرور، تم سب جاننے کا حق رکھتی ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے گرد چکر لگاتا پشت کی طرف آ کھڑا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے تم سے کچھ چاہیے، وہ طنزیہ کہنے لگا تو عادل ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا دروازے کی سمت بھاگی، لیکن تبریز نے اسے کمر سے دبوچ لیا۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی جس پر وہ ہنس دیا۔ تمہارا یہ جذبہ ہی تو مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن اب بہت ہوا عادل، میری بات سکون سے سنو۔ عادل کو اس سے کچھ نہیں سننا تھا۔ لگاتار وہ اس کو خود سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور اسی دوران اس کے سر کی پشت زور سے تبریز کی ناک پر لگنے سے وہ آزاد ہوئی اور پھر سے دروازے کی طرف بھاگنے لگی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ عادل نے بھاگتے ہوئے اسے جیب سے نکالا لیکن تبریز نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ موبائل بھی پکڑ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ دور جا گرا۔ اگر تم اپنی ان حرکات سے باز نہیں آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اسے اپنے سامنے کرتا ہوا دھاڑا تو عادل نے خوف کے زیر سے اس کے منہ پر تماچا دے مارا۔ جانے دو مجھے، وہ اپنے بازو کا آزاد کرواتی چیخی۔ تبریز نے آگ برساتی نظروں سے دیکھا اور جھنجھوڑتے ہوئے اپنے سامنے کیا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اسے دیوار کی طرف دھکیلتا کہنے لگا تو عادل اپنی ریڑھ میں ایک نیا خوف سرایت کرتا محسوس کرنے لگی۔ سائمہ بیگم کے بار بار فون کرنے پر بھی جب عادل نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ پریشان ہونے لگی۔ ان کے پاس اس کی ٹیچر کا نمبر موجود تھا تو وہ انہیں فون ملانے لگی۔ ہیلو، آپ کون؟ میں عادل کی والدہ بات کر رہی ہوں۔ عادل آپ سے ملنے آئی تھی لیکن اب میرا فون ریسیو نہیں کر رہی۔ میں جاننا چاہتی ہوں وہ کب تک مصروف رہے گی؟
دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ پریشان سی گویا ہوئی، لیکن میں تو عادل سے نہیں ملی۔ ان کی بات پر سائمہ بیگم کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا۔ وہ سامان گاڑی میں پھینکتی ہوئی جلدی سے اس میں بیٹھی۔ لیکن آپ نے میل کیا تھا اور اس سے کوئی ڈاکومنٹ فل کرنے کے لیے بلایا تھا؟ نہیں، میں نے کوئی ای میل نہیں کیا تھا، مقابل نے پریشانی سے کہا۔ آپ کہاں پر ہیں؟ میں آفس میں ہوں۔ میری بیٹی آپ سے ملنے گئی تھی، اسے ڈھونڈیں۔ آئی سویئر اگر اسے کچھ ہوا تو میں آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑوں گی۔ انہوں نے چلاتے ہوئے فون بند کیا اور کار کالج کی طرف موڑ لی۔ راستے میں وہ پولیس کو بھی فون ملانے لگا۔ وہ اسے اپنے حصار میں قید کرتا اس پر جھکنے لگا تو عدیل نے اپنی کوششیں مزید تیز کر دی اور باقاعدہ مدد کے لیے چیخنے لگی۔ اسے دھکا دیتی وہ خود سے دور ہٹانے لگی، لیکن ڈیسک کی نوک پہ اپنی ٹانگ لگنے سے وہ بری طرح کراتی ہوئی گھٹنے کے بل گر گئی۔ تبریز نے فوراً جھکتے ہوئے اسے گود میں اٹھا لیا، جبکہ وہ اپنی تکلیف فراموش کرتے چلانے لگی اور اس کے کندھوں پر بھی حملہ کرنے لگی۔ تبریز نے غصے میں عدیل کو گرنے کے لیے چھوڑ دیا تو اس کا سانس اکھڑ گیا تھا۔ ابھی وہ اپنا سانس درست کر رہی تھی جب تبریز نے اسے اپنے وجود سے ڈھک دیا۔ اگر تم اسے مشکل بنانا چاہتی ہو تو بی مائی گیسٹ مائی ڈیئر۔ کیا بکواس! اچانک دروازہ کھول کر اس کی سائیکالوجی کی ٹیچر وہاں داخل ہوئی تو وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، تبریز یہ تم کیا؟ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا قابل طالب علم واقعی سب میں ملوث ہے۔ وہ اس کی والدہ سے بات کرتے اپنی کلاس کی طرف بھاگی تھی۔ چھوڑ دو اسے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ غصے میں چیخنے لگی۔ تو تبریز حدیل سے دور ہوتا انہیں کسی وحشی کی طرح دیکھنے لگا۔ وہ کسی دیوانے انسان کی طرح ہنس دیا۔ دیکھو تو کون آئی ہے، جسے خود یہ ہوش نہیں ہوتا کہ اس کی بیٹی کہاں کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے۔ اس کے وحشی پن سے جہاں وہ حیران ہوئی تھی وہیں عدیل بھی زمین پر گری منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ انہوں نے قریب پڑی کرسی اٹھا کر اسے دے مارنی چاہی تو تبریز نے ایک ہاتھ سے وار روکتے ہوئے اسے پکڑ کر دیوار پر دے مارا۔ اچانک پولیس سائرن کی آواز پر جہاں وہ کچھ دیر منجمد رہا وہیں عدیل ہمت کرتی وہاں سے اٹھی اور پھر لنگڑاتے ہوئے اپنی ٹیچر کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اگلے ہی لمحے ان کا موبائل بجنے لگا اور کچھ ہی دیر میں اس کی والدہ پولیس کے ساتھ وہاں موجود تھی، جبکہ اس سب کے دوران وہ بغیر کسی خوف کے وہاں کھڑا عدیل کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ عدیل نے جب کانپتے ہوئے نظریں اونچی کی تو تبریز نے ایک آنکھ دبائی اسے دیکھ کر۔ عدیل خود کو ایک کمرے میں بند کر چکی تھی۔ اس کے بابا نے تبریز پر کیس کیا تھا جس میں عدیل سے زیادتی کرنے کی کوشش کرنے کا الزام سر فہرست تھا۔ جس طرح وہ تبریز کے ساتھ پائی گئی تھی یہی تصور کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی کی کوشش کر رہا تھا۔ وہیں اعظم صاحب کی لاکھ کوششوں کے باوجود اس کے خلاف کوئی ثبوت یا گواہ نہ مل سکا۔ جب کالج کے مالک کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ اس نے عدیل کو بھاگتے ہوئے روکا تھا لیکن اس کا پیچھا کرتے کسی کو نہ دیکھا۔ اسی طرح عدیل کا ایکسیڈنٹ جس کار سے ہوا تھا اس کا بھی یہی جواب تھا کہ اس نے وہاں کسی دوسرے کو نہ دیکھا تھا۔ جب عدیل کو عدالت میں پیش ہونے کا کہا گیا تو اس کے سامنے جانے سے وہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ انکار کر دیا۔ وہ اس کا سامنا اور پھر اس کے خلاف گواہی دینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اعظم صاحب کی ناراضگی پر وہ وہاں پیش ہوئے اور بمشکل کانپتے ہوئے سب بتا دیا۔ وہیں اس کی ٹیچر نے کسی وجہ سے تبریز کے خلاف عدالت میں پیش ہونے سے ہی انکار کیا۔ وہ ایک امیر شخص تھا، بہترین وکیل اس کا کیس لڑ رہے تھے اور عدیل کے پاس کوئی گواہ نہ تھا۔ اس کے وکیل نے عدیل کی نفسیاتی ڈاکٹر کو عدالت میں بلایا اور اسے نہ صرف پاگل ثابت کیا گیا بلکہ یہ الزام بھی لگایا گیا کہ وہ اس کے موکل کی دولت سے متاثر ہو کر اسے اپنی اداؤں میں رجھانا چاہتی ہے، اور جب ایسا نہ ہوا تو اسے اکیلے پا کر یہ سب منصوبہ بنا لیا۔ خود پہ اتنے گندے الزام سن کر وہ روتی رہی لیکن عدالت نے اسے باعزت بری کر دیا، اور اس وقت تبریز کے چہرے پر پھیلی وہ تمسخرانہ مسکراہٹ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اسے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا، اس کے باوجود کہ اس کا پروجیکٹ سب سے بہترین تھا۔ اس کے کئی مخالف تھے اور اس پر بنے کیس کی وجہ سے اس کے خلاف ایکشن لیا گیا، حتیٰ کہ وہ باعزت بری بھی ہو چکا۔ عدیل نے اس کی توجہ اپنی سمت اسی دن مبذول کرا رہی تھی جب وہ اپنے کالج کے پہلے دن اس سے ٹکرائی تھی۔ اس کی معصومیت اور قابلیت سے متاثر ہوتے تبریز نے اسے اپنا محرک بنانے کا فیصلہ کیا۔ انسانی رویے کو جاننے کا سب سے بہترین راستہ کیا ہے کہ وہ کسی انسان کا رویہ آزماتا۔ اس نے عدیل پر تجربہ شروع کیا تو ہر بار اس کی دلچسپی بڑھتی ہی چلی گئی۔ اس کے حرکات اسے محسوس کرتی تھیں۔ جب وہ اسے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، جب وہ اسے گھر لایا تو اسے سب کلیئر کرنا چاہتا تھا، جب اسے الماری میں چھپا دیکھا تو اس کی حرکت پر محسوس ہوتے تبریز نے اسے کچھ دیر مزید تنگ کرنا چاہا تھا، لیکن اسے عدیل سے اتنے طاقتور جواب کی امید نہ تھی۔ وہ سڑک کی طرف بھاگی تو تبریز اسے روکنے کے لیے گیا تھا لیکن وہ حادثے کا شکار۔ تبریز اسے روز پریکٹس کرتے دیکھتا تھا، اس کا اٹھتا ہوا ہر قدم تبریز کو اپنے ذہن میں جکڑتا تھا۔ وہ ایتھلیٹ نہیں بن سکتی تھی، اس کا اسے افسوس تھا۔ وہ اس کی ٹیچر کا اسسٹنٹ تھا۔ بآسانی ان کا اکاؤنٹ استعمال کرتے ہوئے عدیل کو کالج بلا لیا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کا پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے اور اسے گھر میں بند رہنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کی بات سننے کی جگہ وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ اسے اپنی بات سننے کا موقع بھی نہ ملا جب اس کی وہی ٹیچر وہاں آ گئی اور اس پر حملہ کر دیا۔ غصے میں اس نے بھی اس عورت کو باور کرایا کہ اس کی بیٹی پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن عدیل نے اس پر زبردستی کا کیس کیا۔ ایسا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو الزام اس پر لگا دیا گیا تھا۔ اسے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا
تب تبریز کو اپنی ساری محنت خاک ہوتی ہوئی نظر آئی۔ یہ سب اس حدیل کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ اس کی بات سن لیتی تو ایسا نہ ہوتا۔ اس نے یونیورسٹی کا نوٹس برباد کر دیا۔ آج نہیں، کل نہیں، لیکن جب تمہیں اس کی کوئی امید نہ ہوگی حدیل، تب میں تمہاری زندگی میں ایسے واپس آؤں گا کہ تم پچھتاؤ گی تا حیات۔ حدیل، تم کالج واپس کیوں نہیں آ جاتی؟ وہ صوفے پر بیٹھی ٹی وی چینل مسلسل بدل رہی تھی۔ تم جانتی ہو کیوں نہیں؟ سبھی جانتے ہیں کہ میں نے اسے پیسوں کے لیے پھنسانا چاہا، وہ تلخی سے بولی۔ لیکن ہم تو جانتے ہیں نا ایسا کچھ نہیں حدیل، تو پھر؟ نمرا اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کہنے، کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ ماما اور بابا کے لیے سب کچھ کتنا مشکل ہو گیا ہے، جانتی ہو پچھلے 1 مہینے سے مجھے 100 خطوط ایسے مل چکے ہیں جن میں یا تو مجھے برا بھلا کہا گیا ہے یا تبریز ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہاں سب مجھے ہی قصوروار سمجھتے ہیں اور اس طرح سے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ لیکن تمہارا یوں قید ہو جانا آنٹی یا انکل کو تکلیف دے رہا ہے، کیا تم ان کے لیے بھی یہ نہیں کر سکتی؟ نمرا نے اسے سمجھانا چاہا۔ ان کا سوچتی ہوں اسی لیے تو خود کو قید رکھا ہے، مجھے دیکھتے ہی سب فکرے کسنے لگتے ہیں یا سرگوشیاں، اس لیے بہتر ہے کہ میں گھر ہی رہوں، اور ویسے بھی میں اس کالج میں نہیں جا سکتی۔ نمرا تھوڑی دیر خاموش رہی اس کی بات سن کر اور پھر بولنے لگی، میں اس بارے میں کچھ کہنا تو نہیں چاہتی لیکن سنا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ حدیل پیشانی پہ بل ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ کہیں چلا گیا ہے، کہاں گیا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں، لیکن اب وہ مری میں نہیں ہے، اس لیے تمہیں کالج آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ واپس آ گیا تو؟ اور ویسے بھی بات صرف اس کی نہیں ہے، تو کیا تم اپنا سال ضائع کر دو گی؟ اب کی وہ حدیل کی ضد پر جھنجھلا اٹھی۔ نہیں، میں نے پرائیویٹ پڑھنے کا ارادہ کیا ہے اور اس سے میرا سال ضائع نہیں ہوگا۔ وہ اپنے بازو ٹانگوں کے گرد حمایل کرتی ہوئی نمرا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دوست واقعی اب اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تو وہ حدیل کو دھکا دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دفعہ ہو تم، یہیں مر جانا۔ وہ تیز سے قدم اٹھاتی وہاں سے چل دی اور حدیل اداسی سے اسے دیکھتی ہی رہی۔ وہ بھی نہیں سمجھ رہی تھی لیکن اس کی نمرا سے دوستی اس کے لیے نقصان دہ ہوتی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس پر بھی ایسے ہی الزام لگے۔ وقت دوسروں کے لیے پڑ لگا کر اڑنے لگا لیکن حدیل کے لیے وہ کچھوے کی مانند تھا۔ نمرا ابھی بھی اسے ملنے آتی لیکن اب اس کی نئی دوستیں بن گئی تھی۔ وہ ابھی بھی گھٹے پڑتی تھی لیکن اب نمرا اس کو ہر بات نہیں بتاتی تھی۔ تبریز واقعی وہاں سے چلا گیا تھا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو چغلیاں کرنے نئے سے نئے مواقع ملنے لگے تو اس کا قصہ پرانا ہو گیا تھا۔ اسے ابھی بھی بے وقوفی سے بھرے خطوط ملتے جن میں اسے ڈرانے کی کوشش کی جاتی، لیکن وہ صاف پہچان سکتی تھی کہ یہ تبریز نہیں۔ نہ جانے اسے تکلیف میں دیکھ کر دوسروں کو کیا خوشی ملتی تھی۔ اس نے گھر رہ کر ہی تیاری کی اور انٹر میں بہترین نمبر سے کامیابی حاصل کی۔ اب وہ ایتھلیٹ تو بن نہیں سکتی تھی، اس لیے نفسیات کے ماہر بننے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں تو وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ تبریز ایسا کیوں ہے، اس نے ایسا کیوں کیا۔ بابا، ماما، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہنے لگی۔ خبریں دیکھتے ہوئے اعظم صاحب اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے۔ آؤ شاپا شاہ میرے پاس بیٹھو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہنے لگے تو وہ جھجکتے ہوئے ان کے پاس چلی گئی۔ بابا، میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعظم صاحب کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی اور وہ سائمہ بیگم کو دیکھنے لگے جو مسکراتے ہوئے اپنا کام چھوڑ کے ان کے سامنے آ بیٹھی۔ یہ تو تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے حدیل، وہ مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ میں تو سوچ رہا تھا تم سے بات کروں کیونکہ ایڈمیشن بند ہونے میں 2-3 دن رہ گئے ہیں۔ اس کے بابا کو فوراً سے اس کے ایڈمیشن کی فکر ستائی تو وہ مسکرا دی۔ لیکن بابا، میں یہاں نہیں بلکہ راولپنڈی کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں۔ وہ التجائیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ اس کی بات پر دونوں ہڑبڑائے۔ لیکن بیٹے، راولپنڈی؟ پلیز بابا، میں یہاں نہیں پڑھنا چاہتی۔ وہاں مجھے کوئی نہیں جانتا ہوگا، سب میں نئے سرے سے شروع کروں گی۔ حدیل، لیکن تم اتنی دور کیسے رہو گی؟ تم 2 سال سے گھر سے نہیں نکلی۔ ماما، میں وہاں ہاسٹل میں رہوں گی اور راولپنڈی زیادہ دور بھی تو نہیں ہے، آپ جب چاہیں مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں اور میں بھی چھٹیوں میں آتی رہوں گی۔ پلیز بابا، پلیز ماما۔ نہیں حدیل، مجھے نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے حدیل، ہم کل ہی جائیں گے تمہارا ایڈمیشن کروانے۔ سائمہ بیگم کی بات کو کاٹتے ہوئے اعظم صاحب کہنے لگے۔ اعظم صاحب؟ بیگم، اگر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میں کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا اور میں اس کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ باپ بیٹے کی کوئی سمجھ نہیں آتی، جو دل کریں کریں، میں ہوتی کون ہوں کچھ کہنے والی۔ وہ خفا ہوتی اٹھ گئی تو حدیل نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اعظم صاحب نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور تھپتھپانے لگے۔ گھبراؤ نہیں، وہ بھی مان جائیں گی۔ اگلے ہی دن وہ تینوں اور نمرا راولپنڈی حدیل کے ایڈمیشن کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم سے میرے ساتھ ایڈمیشن نہیں لیا گیا لیکن راولپنڈی میں رہ لوگی، بات مت کرو مجھ سے۔ وہ ناراض ہوئی۔ یار تم سمجھو نا، وہاں مجھے کوئی نہیں جانتا ہوگا تو میرے لیے آسانی ہوگی، اس نے منت بڑے لہجے میں کہا۔ بس کرو، بات مت کرو، ابھی میں بہت غصے میں ہوں، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں کہنے لگی تو حدیل خاموش ہو چکی تھی۔ ایڈمیشن فارم جمع کروا کر وہ لوگ واپس آ گئے۔ سارے راستے وہ نمرا کو مناتی رہی تھی۔ جب اعظم صاحب نے اسے اس کے گھر اتارا تب بھی اس نے حدیل سے بات نہ کی۔ 2 دن بعد میرٹ لسٹ میں حدیل کا نام سر فہرست رہا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔
ان سب کے لیے یہ مشکل فیصلہ تھا، لیکن اس کا تعلق عادل کی آنے والی زندگی سے تھا۔ کچھ ہی روز میں اسے راولپنڈی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ماما مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا لے کر جاؤں اور کیا نہیں۔ وہ بیڈ پر سب کچھ پھیلائے بوکھلائی تھی۔ سائمہ بیگم خفیف سا مسکرا دی۔ کتنے عرصے بعد انہیں اپنی عادل دکھی تھی۔ شاید راولپنڈی جانے کا فیصلہ درست تھا۔ ابھی تو گرمی ہے، تم اسی حساب سے سامان رکھو۔ وہ سر ہلاتی بیگ میں سامان رکھنے لگی تو سائمہ بیگم اس کے قریب آ بیٹھی۔ ہم تمہیں بہت یاد کریں گے، اپنا بہت خیال رکھنا۔ وہ اس کے سر پر تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگی۔ ماما میں بھی آپ کو بہت یاد کروں گی۔ اعظم صاحب اور سائمہ بیگم اس کے ساتھ آئے تھے۔ ہاسٹل کی جانچ کر کے انہیں کچھ تسلی ہوئی تو اشکبار آنکھوں سے واپس آ گئے۔ بس بھی کریں موم ڈیڈ، میں کوئی بچی تو نہیں ہوں اور یہاں اکیلی تھوڑی ہوں۔ آپ کا وہ بھتیجا بھی تو میرے ساتھ ہے۔ عادل اپنے سامان کے ساتھ ہاسٹل میں داخل ہوئی تو ایک نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ عادل نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا تو اس کی ہم عمر لڑکی ایک ہاتھ میں فون تھامے دوسرے ہاتھ سے تیزی سے اپنے سامان بیگ سے نکال رہی تھی۔ جی میں اپنا پورا خیال رکھوں گی، اب آپ کال کٹ کریں، مجھے سامان سیٹ کرنا ہے۔ وہ الوداع کہنے لگی تو عادل اپنا بیگ کھینچتے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس لڑکی نے ایک لمحے کے لیے اس کو دیکھا اور پھر عادل کی سمت بڑھنے لگی۔ میں آکاشا، اور تم؟ وہ مسافے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے کہنے لگی۔ اوہ میں عادل۔ عادل مسافہ کرتے ہوئے مسکرائی۔ لگتا ہے ہم دونوں یہ کمرہ شیئر کرنے والے ہیں۔ شکر ہے کہ تم میری روم میٹ ہو۔ وہ عادل کو سر سے پاؤں تک دیکھتی کہنے لگی اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کیا مطلب؟ عادل ناسمجھی سے پوچھنے لگی اور مخالف بیڈ پر بیٹھ گئی جس کا بستر اس کی پسند سے زیادہ سخت تھا۔ مطلب یہ کہ تم میری پرانی روم میٹ جیسی نہیں ہو۔ اس کو پوچھو مت، اف کتنی مشکل سے میں نے گزارا کیا تھا۔ اس کے تاثرات پر وہ بے اختیار مسکرائی۔ تو تم پہلے بھی ہاسٹل میں رہتی تھی؟ ہاں، جہاں میں رہتی تھی وہاں کالج یا یونیورسٹی نہیں ہے، تو مزید پڑھائی کے لیے میں یہاں آ گئی اپنے کزن کے ساتھ۔ اوہ، اور تم جہاں رہتی ہو کیا وہیں یونیورسٹی نہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کے سوال پر عادل چونکی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، میں صرف بڑے شہر میں پڑھنا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں جو بہانہ بن سکا وہ کہہ گئی۔ تو تم کس کلاس میں ہو؟ میں نے گریجویشن میں ایڈمیشن لیا ہے۔ بہترین، میں نے بھی نفسیات، معاشیات اور شماریات۔ عادل نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور میں بھی، لیکن میں شماریات نہیں عمرانیات پڑھ رہی ہوں۔ وہ دونوں کہکا لگا اٹھی تو عادل کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر اس کے والد کا نام جگمگا رہا تھا۔ پہلے دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو کافی پریشان تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی بھی کونے سے تبریز نکل آئے گا اور اس پر حملہ کر دے گا۔ آکاشا نے اس کا خوف روایتی ہچکچاہٹ سمجھا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی ملاقات اس کے کزن سے بھی ہوئی جو کہ بزنس پڑھ رہا تھا۔ اس نے آکاشا کو اس کا شیڈول تھمایا اور چلا گیا۔ دل میں وہ دعا گو تھی کہ یہ موڑ اس کی زندگی میں خوشیاں لائے گا۔ کلاسز لے کر وہ جب واپس پہنچتی تو کچھ دیر آرام کرتی اور پھر سے یونیورسٹی کا کام کرنے لگتی۔ مختصر سے عرصے میں ہی آکاشا کی وجہ سے اس کے کئی دوست بن گئے تھے، لیکن وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ شروعات میں تو سب کو شک کی نظر سے دیکھتی، اس لیے کسی پر بھی بھروسہ کرنا مشکل تھا۔ ان کے ساتھ کہیں بھی تفریح کے لیے جانے سے وہ ہمیشہ انکار کر دیتے۔ پہلے تو نمرا اور اپنے والدین سے روز بات کرتی، پھر جیسے جیسے مصروفیات بڑھتی گئی اس دورانیے میں فرق آتا گیا۔ اپنے والدین سے وہ 2-3 دن کے وقفے سے بات کرتے، لیکن نمرا سے کبھی کبھی 1 مہینے تک بات نہ ہو پاتی۔ وہ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی۔ دونوں نے نئے دوست بنا لیے تھے۔ آکاشا سے اس کی دوستی کافی اچھی ہو چکی تھی، اسی وجہ سے اس کے کزن سے بھی اکثر ملاقات ہو جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ اپنے ماضی میں ہوئے اس حادثے کو بھلانے لگی اور شوخیہ طور پر رننگ بھی شروع کر دی۔ راولپنڈی آنے کا اس کا فیصلہ بہترین تھا۔ وہ زندگی کی طرف پلٹنے لگی تھی۔ ماضی، اپنی آواز قابو میں رکھو تبریز خان، میں تمہاری زرخیت نہیں ہے، لیکن میری بیوی تو ہو اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ تو مت کرو برداشت، تمہاری پرواہ ہے کسے؟ طلاق کیوں نہیں دے دیتے مجھے؟ وہ اپنے کمسن بھائی کو گود میں لیا آج پھر اپنے والدین کو جھگڑتے دیکھ رہا تھا۔ یہ معمول بن چکا تھا، اسے پہلے کی طرح خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا، اس لیے وہ پرواہ کیے بنا اپنے چھوٹے بھائی کو فیڈر پلا رہا تھا۔ طلاق؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا تاکہ تم کھلے عام اپنے عاشق کے ساتھ عیاشی کرتی پھرو؟ تو پھر تم غلط ہو۔ وہ اپنے باپ کو غصے سے سرخ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ کی طرح انہیں اکیلا چھوڑ کر اپنے محبوب کے ساتھ چلی گئی تھی، اور ان کی دایا کو کب فکر تھی ان کی؟ وہ تو بھوک برداشت کر لیتا، لیکن اس کا ننھا بھائی بھوک سے رونے لگتا تھا۔ اگر تم طلاق نہیں دو گے تو میں بھی یہی کروں گی۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی تبریز نے ہما کو ایک تماچا دے مارا۔ اس نے آج سے پہلے اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ خبردار ہما، میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میری غیرت کو مزید آزمائش میں مت ڈالو۔ وہ ابھی تک اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ مجھ پر؟ وہ کسی دیوانے کی طرح بول رہی تھی۔ تبریز کی طرف بڑھتے اس کا گریبان اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تو تبریز نے ایک جھٹکے سے خود سے جدا کیا۔ ہما لمبی ہل پر خود کو سنبھال نہ پائی اور فرش پر گرتی چلی گئی۔ بہتر ہے اس گھر میں اپنا مقام سنبھالو، اپنی اولاد کی پرورش کرو۔ وہ ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھاڑے، جبکہ ہما اسے خون ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی کس بیوقوف عورت سے امید وابستہ کر رہا ہوں؟ وہ کان بھری اس پر نظر ڈال کر چلا گیا تو ہما نفرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ تم دونوں کی وجہ سے مجھے طلاق نہیں دے رہا، وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے سامنے کرتی چلائی۔ فیڈر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا تو وہ ننھا بچہ رونے لگا۔ خاموش ہو جاؤ تم۔
وہ اس ننھے بچے کو بےدردی سے جھنجھوڑنے لگی تو وہ ہما کو دھکا دیتا اس سے دور ہونے لگا۔ 6 سال کے اس بچے کی طاقت اس نے بخوبی محسوس کی۔ تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا؟ مجھ پر؟ جنونی کیفیت میں اس نے اس کے چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ دونوں زمین بوس ہو گئے۔ اپنے اس گھٹیا باپ کی طرح بنے گا؟ مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا؟ وہ کھڑی ہوتی ہوئی اس پر اپنے نوکدار جوتے سے حملہ کرنے لگی، جبکہ وہ اپنے بھائی کو اپنے جسم سے حفاظت بخشتا اپنے ہونٹ بھینچ گیا۔ جب ہما اسے مار مار کر تھک گئی تو دایا کو ان دونوں کو ان کے کمرے میں لے جانے کا حکم دیتی چلی گئی۔ اس سب کے دوران بھی اس 5 سالہ بچے کے منہ سے کوئی سسکی نہیں نکلی اور نہ ہی کوئی آنسو۔ حال ایک کے بعد ایک سال گزرنے لگا۔ وقت جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، اس وقت کے ساتھ ساتھ گھاؤ بھی بڑھنے لگتے ہیں۔ اس کے بھی بھر گئے تھے۔ وہ پھر سے دوسروں پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ آکاشا کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو چکی تھی اور نمرا کہیں راستے میں چھوٹ گئی تھی۔ خود اعتمادی بحال ہوئی تو مزید مشکلات آسان ہو گئی۔ اعظم صاحب اور سائمہ بیگم دونوں ہی خوش تھے۔ وہ اکثر ہی چھٹیاں ان کے ساتھ گزارتی۔ جب وہ مری نہ جا پاتی تو اس کے والدین راولپنڈی آ جاتے۔ 4 سال گزر گئے تھے۔ تبریز کو بھلا چکی تھی، لیکن اس کے ذہن کے کسی گوشے میں وہ ابھی تک مقیم تھا۔ لاشعوری طور پر بھی وہ اس کے حصار میں ہی تھی۔ ایم فل میں ایڈمیشن لینا اس کے خواب کے پورے ہونے کی مانند تھا۔ آکاشا اور وہ دونوں ساتھ تھے۔ باقی طالب علم کی طرح وہ بھی خوش تھی۔ جب 1 سال بعد نمرا کا نام اپنے موبائل پر دیکھتی، ایک خوشگوار حیرت نے اسے جکڑ لیا۔ ماضی: بابا دیکھو اسے لے جا رہی ہے۔ بابا چھوڑو میرے بھائی کو، میں نہیں لے جانے دوں گا۔ وہ اپنے نئے نئے شوہر کے ساتھ آئی تھی اور اس کے روئی سے گولے کو لے جا رہی تھی۔ نہیں لے جانے دوں گا۔ ہذیانی کیفیت میں اسے مزید جکڑ لیا تو وہ رونے لگا۔ چھوڑو اسے۔ ہما نے اس کے چہرہ جکڑتے اس روتے ہوئے بچے کو چھین لیا۔ جانتے ہو تمہیں میں اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جا رہی؟ کیونکہ تم یہاں اکیلے سڑنے کے قابل ہو اور نفرت ہے مجھے تمہاری اس چیخ و پکار سے۔ وہ ناخنوں سے اس بچے کے چہرے پر نشان چھوڑتی غصے سے بولی، جبکہ وہ ہاتھ پاؤں چلاتا اپنی تکلیف سے بے خبر اپنے بھائی کے لیے آہو بکا کر رہا تھا۔ چلے میری جان، اس بچے کے حصے میں آنے والی جائیداد پر اب صرف ہمارا حق ہوگا۔ عدیل خباثت سے مسکراتا ہما کو کہنے لگا، ہاں اگر اس تبریز نے مجھے جائیداد سے آگ نہ کیا ہوتا تو میں کبھی اس کو نہ لے جاتی۔ گھبراتی کیوں ہو؟ پڑا رہے گا کسی نہ کسی کونے میں۔ اس کی بات پر دونوں مسکراتے ہوئے اس روتے ہوئے بچے کے ساتھ چلے گئے، جبکہ وہ 5 سالہ بچہ اس حویلی میں چند ملازموں کے ساتھ اکیلا پڑ گیا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو وہ سینے سے شرابور اٹھ بیٹھا۔ پاکستان میں اس وقت دن کا وقت ہوگا۔ وہ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ اسے 5 سال ہو چکے تھے پاکستان کو چھوڑے۔ وہ بہت جلد واپسی کے لیے تیار تھا۔ کسی کو اسے اپنے باپ کی جائے پیدائشی دور کرنے کی سزا بھگتنی تھی۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتی اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اف، آج تو بہت دیر ہو گئی، اور یہ تیمور کا بچہ کہا بھی تھا مجھے آ جائے لینے پر نہیں۔ اسے اپنے دوستوں سے فرصت ملے تو بہن کے بارے میں سوچے نا۔ بڑبڑاتے ہوئے تنہا قدم تیز تیز اٹھا رہی تھی۔ اچانک کسی آواز پر پلٹی، لیکن سنسان سڑک پر اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ کہیں کوئی جنگلی جانور نہ ہو۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی اور دل ہی دل میں ورد کرنے لگی، آج تو اس تیمور کی اچھے سے پینٹی لگواؤں گی پاپا سے۔ صرف ایک موڑ اور پھر وہ کالونی میں ہو جاتی۔ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی طرف کھینچا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کی پشت کسی چوڑے سینے سے جا لگی۔ شش، کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ اکیلے ایسی جگہوں پر نہیں جاتے؟ کسی کی مردانہ اور بھاری آواز جیسی ہی سرگوشی کی صورت اس کی سماعت سے ٹکرائی، وہ ایک دم کانپ اٹھی اور خود کو اس سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اسے کھینچتا ہوا درختوں میں لے گیا۔ نمرا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تو اس کے وجود میں خوف کے باعث کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اس شخص نے 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بنا چاقو کی نوک اس کی نازک گردن پر رکھ دی۔ وہ چلانے لگی، لیکن اس کے ہاتھ کی وجہ سے آواز اب کہیں دب چکی تھی۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں میری جان، اس کی نازک گردن کو چاقو سے ٹریس کرتا کہنے لگا۔ تم مجھے بتاؤ گی کہ عدیل کہاں ہے اور بدلے میں تمہیں بنا نقصان پہنچائے جانے دوں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا کہنے لگا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی سن سکتی تھی۔ زبان نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تبریز، وہ بمشکل گویا ہوئی، پھر اس کا نام لے کر خود ہی کانپ اٹھی۔ وہ عدیل کا کیسے بتاتی؟ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نہیں تبریز نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے بال جکڑے اور کھینچتے ہوئے پیچھے کیا۔ غلط جواب۔ اس نے نمرا کی گردن پہ چاقو سے دباؤ دیا تو وہ چیخ اٹھی۔ چاقو کی تیز دھار نے اس کی گردن کی جلد کو کاٹ دیا تھا اور خون کے قطرے اس سے رسنے لگے۔ راولپنڈی، پلیز مجھے جانے دو، وہ راولپنڈی میں ہے۔ نمرا کو یقین نہیں آ رہا تھا کیا اس کی زندگی کا اختتام ایسے لکھا تھا۔ اب وہ کسی بچے کی طرح رونے لگی۔ تبریز نے اسے کندھے سے دھکا دیا تو وہ منہ کے بل گئی۔ جاؤ، اس سے پہلے میں اپنا ارادہ بدلوں۔ اس کی آواز سنتے ہوئے لرزتے ہوئے اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی اور سڑک کی جانب بھاگی۔ اس نے پلٹ کر دھندلائی آنکھوں سے دیکھا تو وہ ایک ہاتھ میں چاقو پکڑے ہڈ سے اپنا چہرہ ڈھک رہا تھا۔ نمرا سامنے دیکھتے ہوئے مزید تیزی سے بھاگنے لگی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے عدیل کو فون کیا۔
हदील इस वक्त आकाशा के साथ अपनी दोस्त के घर थी। उनका इरादा कहीं बाहर लंच करने का था ताकि यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले एक अच्छी तरह एंजॉय किया जा सके। निम्रा का नाम देखते उसने खुशी से कॉल पिक की। हदील, हदील मुझे माफ कर दो, मैं उसे बताना नहीं चाहता। वो हजानी अंदाज में छूटते ही बोलने लगी तो हदील की परेशानी पर बल दर आए। वो उसकी कोई भी बात समझ नहीं पाई थी। निम्रा क्या हुआ है? आराम से बात करो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तबरेज वापस आ गया है। उसके बाद हदील को न जाने क्या क्या बताती रही लेकिन उसका दिमाग तो इसी बात को बार बार दोहरा रहा था। तबरेज वापस आ गया है। हदील के हाथ से मोबाइल छूटता जमीन पर गिर गया और तनफ्फुस में तेजी आने लगी। अचानक 6 साल के वो मंजर नजरों के सामने घूमने लगे तो जिस्म ने कांपना शुरू कर दिया। वो यहाँ क्यों आएगा इतने अरसे बाद? उसकी कपकपाहट और पसीने से शराबुर होते वजूद पर आकाशा की नजर पड़ी तो वो उसके पास आ गई। क्या हुआ है हदील, तुम ठीक हो ना? हदील उसकी सिमत पलटी तो आंखों से बहते आंसुओं में मजीद रवानी आ गई। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है हदील? वो परेशानी से बोली। मुझे वापस जाना है, तबीयत तबीयत ठीक नहीं है। वो खुद पर काबू पाने लगी तो आकाशा नूर से इजाजत तलब करती उसे लेकर वापस आ गई। हॉस्टल रूम में आते ही वो बिस्तर पर गिर गई। आकाशा को लगा वो शायद सो रही है इसलिए वो भी खामोशी से अपने बेड पर लेट गई। लेकिन हदील मुसलसल इस बारे में सोच रही थी। तबरेज वापस आ गया है। खौफ से उस पर कपकपाहट तारी होने लगी लेकिन वो अपने आप को पुरसुकून करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। नहीं, अब वो बच्ची नहीं थी और ना ही इस तरह बेवकूफ। तबरेज उस तक नहीं पहुंच सकता और अगर पहुंच भी गया तो इस बार उसे एक बदली हुई हदील मिलेगी। वो आकाशा और उसके कजन हारिस के साथ अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही थी जब खिले हुए गुलाब देखती हुई रुक गई। इन्हें देखकर बागबान की मेहनत का साफ अंदाजा हो रहा था कि किस मेहनत से उसने इनको परवान चढ़ाया था। कुछ ऐसे ही गुलाब के फूल और उसके साथ खतूत उसे याद आए तो वो चलती चलती रुक गई। आकाशा को उसकी वजह से रुकना पड़ा तो हारिस उन दोनों को देखने लगा। चलो अब यहाँ रुक क्यों गई हूँ? उसके सवाल पर आकाशा ने सिर्फ कंधे उचका गई। वैसे हारिस कितने प्यारे फूल है ना? हाँ है तो प्यारे, हारिस ने कहा। मुझे एक तोड़कर ला दो प्लीज। आकाशा किसी बच्चे की तरह हारिस को कहने लगी। क्यों, तुम्हें वहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे? हारिस बोला। मैं खुद ही ले आती हूँ। वो नाराज हुई। अच्छा यार रुक जाओ, मैं ला देता हूँ। वो बाढ़ फैलाता हुआ उस पार चला गया। हदील एकदम उस शहर से निकली तो हारिस की कार्रवाई देखने लगी। इसे मत तोड़ो, तुम्हारे पास आकर वो वैसे भी मुरझा जाएगा। एक नई आवाज पर वो तीनों चौंक कर पलटे। उसे देखते ही हदील ने कुछ कदम पीछे को बढ़ाए थे जो उस नए आने वाले शख्स ने बखूबी देखा था। बुरा मत मानना लेकिन यहाँ फूल तोड़ना मना है और वैसे भी क्या मिलेगा तुम्हें इन्हें तोड़। वो मुस्कुराते हुए हारिस को मुखातिब करके कहने लगा। तुम कौन हो? हदील पेशानी पर बल सजाए पूछने लगी तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। महज कुछ फासले पर रुकता गोया हुआ। बंदे को शहीद कहते हैं। वो सीने पर हाथ रखता हल्का सा झुकता हुआ कहने लगा। लबों पर मुस्कुराहट हनूस कायम थी जो उसकी वजाहत को मजीद बढ़ा रही थी। हदील उसे टिक्की बांध कर देखती गई तो वो तमस्कुराना मुस्कुरा दिया। क्या नजर लगाने का इरादा है? उसकी बात पर जहाँ आकाशा हंसी वहीं हदील भी झेप सी गई थी। नहीं, मैं माजी में किसी को जानती थी जिसका चेहरा तुमसे मिलता। इंटरेस्टिंग। तो क्या वो शख्स मैं था? वो आबरू चुकाकर पूछने लगा। नहीं, उसकी आंखें बर्फ सी थी। तुम वो नहीं हो सकते। उसकी भूरी आंखें देखती कहने लगी। बर्फ सी? वो चौंका और पूछने लगा। ग्रे? ओह, ऐसा भी तो हो सकता है मैं ही वो शख्स हूँ। अब मैंने लेंस पहन ली हूँ। वो उसे जिज करता हुआ कदम बढ़ाने लगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो झुंझलाई कहने लगी। उसके चेहरे पर परेशानी वाजिया थी जिसे देखकर शहीर हंसते। आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। हदील महज सर को हल्की सी जंबिश देती वहां से पलट गई जबकि आकाशा उसे नासमझी से देखती रही। जो मैंने कहा था वो हो गया। वो मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। मुकाबिल ने उसे कुछ कहा जिससे वो मुतमईन हो गया। सफेद शर्ट और जीन्स में मलबूस वो बेड पर लेटा हुआ था। मोबाइल को दूर हटाते हुए मुस्कुराने लगा। देखते हैं इस बार कौन जीतेगा, शिकार या फिर बेचारा शिकारी। तुम पिछली लड़ाई जीत गई थी लेकिन इस जंग में फतह सिर्फ मेरी होगी। इस बार मैं तुम्हारे लिए हर रास्ता बंद कर दूंगा हदील। अब वक्त बदल चुका था। शिकार और शिकारी बदल चुके थे। अंदाज बदल चुका था और सबसे बढ़कर मकसद बदल चुके थे। वो अपने ख्यालात में हदील से मुखातिब था जो कि अब बच्ची नहीं रही थी बल्कि एक खूबसूरत दुशीसा में बदल चुकी थी। आकाशा, हदील, तुम लोगों ने नए प्रोफेसर को देखा? नूर भी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ ही आ रही थी। नहीं, क्यों? वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखती कहने लगी। यार बहुत हैंडसम बंदा है। लड़कियां तो अभी से फिदा हैं। मुझे यकीन है उनकी क्लास में लड़कियों की अटेंडेंस 100% रहेगी। वहां के घुमाती कहने लगी तो हदील और आकाशा उसके अंदाज पर हंस। जब वो तीनों क्लास में पहुंची तो हदील को अपना सर घूमता महसूस हुआ। उस शख्स की आंखें जानी पहचानी थी। तुमने इनका नाम क्या बताया? हदील ने सामने खड़े शख्स को देखा और पूछने लगी। मैंने तो कोई नाम नहीं बताया। इनका नाम क्या है? वो नूर को देखती पूछने लगी। एक जुनूनियत थी उसके लहजे में। शम्स। हाँ यही नाम है इनका, शम्स खान। क्या तुम ठीक हो? उससे पूछा। तुम्हें यकीन है नहीं यही नाम है? हदील ने उसकी बात नजरअंदाज। हाँ, क्यों, तुम इन्हें जानती हो क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो अपना सर थाम कर बैठ गई और फिर खुद ही हंसने लगी। शायद उसने तबरेज को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया था जो हर किसी में वही देख रहा था।
हेलो ब्यूटीफुल, किसी की आवाज पर चौंकते उसने सर घुमाया तो पीछे वाली सीट पर शहीर बैठा उसे ही देख रहा था। तुम यहाँ? उसे देखते ही दिल के लबों से बेसाख्ता फिसला। क्यों, क्या मैं स्टूडेंट नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आकाशा ने उसे कोनी मारी तो वो सीधी होकर बैठ गई क्योंकि प्रोफेसर शम्स आबरू झुकाए उन दोनों को देख रहे थे, जिस वजह से सारी क्लास उनकी तरफ मुतवज्जो थी। वो शर्मिंदा होती नजरें झुका गई तो उन्होंने लेक्चर दोबारा जारी किया। जैसे ही क्लास का वक्त खत्म हुआ वो आकाशा और नूर के साथ बाहर जाती हुई रुक गई और फिर पलट कर प्रोफेसर के सामने आ खड़ी हुई। सर, मुझे माफ कर दें, मेरा इरादा कोई डिस्टरबेंस पैदा करने का नहीं था। वो उसकी आंखों में झांकती कहने लगी जो उसकी तरफ मुतवज्जो थे। उस शख्स की आंखों में तबरेज जैसी सदमेरी तो ना थी। वो खफीफ सा मुस्कुराने लगी। इट हैपन्स, वो मुख्तसर सा जवाब देते अपना लैपटॉप उठाने लगे। इस शख्स के रवैये में ऐसा कुछ ना था कि वो तबरेज होता या फिर उसे वो पहचानता हो। उसकी आंखें उससे मिलती जरूर थी लेकिन उनमें नीला रंग ग्रे से ज्यादा था। अगर वो तबरेज होता तो जरूर उसे पहचानता। वो सर झटकती हल्की सी मुस्कुराहट उछालती आकाशा की तरफ बढ़ गई जो कब से उसका इंतजार कर रही थी। आदिल को खुद पर किसी की नजरें महसूस हुई तो पलट कर देखने लगी। शहीर खाली क्लास में बैठा हुआ उसे इन हमाक से देख रहा था। हदील ने अपनी किताबें उठाई तो वो उसे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर मुस्कुरा दिया तो वो भी पलट कर चल दी। सारा दिन उसके असाब पर वही छाया रहा और वो गायब दिमागी से काम करती रही। हदील, अब भी तुम अगर मुंह लटकाकर बैठी रही तो मैं उल्टे हाथ का थप्पड़ लगाऊंगी। आकाशा की धमकी करामत साबित हुई और वो अपने ख्यालात से बाहर निकल। उसका मोबाइल बजने लगा तो अपने बाबा का नंबर देख वो बिस्तर पर चढ़ बैठी। सलाम बाबा, कैसे हैं आप? सब ठीक, तुम सुनाओ, पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा, आप सुनाएं, वहाँ सब कैसे हैं? और आप परहेज तो कर रहे हैं ना? कुछ दिन पहले आजम साहब को ज्यादती की तस्दीक की गई थी और जब से ही वो और साइमा बेगम इंतहाई परेशान थे। अरे तुम्हारी माँ है ना, उसका बस चले तो इंजेक्शन लगाकर गाजरों में से भी मीठा निकाल दे। वो तंज करते कहने लगे तो हतील हंस दिए। अच्छा बाबा, वहाँ मरी में सब कैसा है? कोई गैर मामूली बात तो नहीं देखी आपने? गैर मामूली बात क्या मतलब है तुम्हारा? इस तरह के इस सवाल पर वो चौंके थे। मेरा मतलब ये कोई हादसा या कुछ भी। आजकल मुल्क के हालात काफी खराब है ना। मैंने सुना है कि वहाँ सियाहों के साथ बदतमीजी हुई है। उसने बात बताई। जब से उसे कोई बात ना बन पड़ी तो वो बहाना बना दिया। अरे बच्ची, ये सब सियासत है ताकि सयाहत को यहाँ से रोककर दूसरे इलाकों में ले जाया जा सके। तुम खैर किन बातों में पड़ रही हो? अपनी मामा से बात कर लो। जी बाबा। उनकी बातों से वो कुछ मुतमईन सी हो गई थी। उसके वालिद बहुत हशाश बशाश आदमी थे। अगर उन्होंने कोई गैर मामूली बात नहीं देखी तो यकीनन वो तबरेज के निशाने पर नहीं थे। अगले कुछ मिनट तक वो अपनी वालदा से बातें करती रही और फिर यूनिवर्सिटी के साइट पर लॉग इन करती अपने प्रोफेसर के बारे में जानने की कोशिश करने लगी। उसे ज़्यादा मालूमात तो हासिल ना हुई लेकिन जितना मालूम हुआ था उसके मुताबिक उन्होंने अमेरिका से आला तालीम हासिल की और पीएचडी भी कर रखी थी। ओहो, तो हदील साहिबा को भी हमारे प्रोफेसर पर क्रश हो चला है। आकाशा आंच देते लहजे से कहती सीटी बजाने लगी तो हदील अपने ख्यालात से निकली। क्या बकवास है आकाशा, फजूल मत बोलो। अच्छा अच्छा, तो ये शम्स खान का डाटा क्यों निकाल रही हो? बच्चों, कुछ तो गड़बड़ है। वो उसे मजीद तंग करने लगी तो हदील ने उसे जिज करने का फैसला किया। तुम मेरी छोड़ो, अपने मंगेतर पर नजर रखा करो। कल मैंने उसे आलिया के साथ घूमते देखा था। हारिश के बारे में सुनते हुए वो सीधी हो बैठी। क्या आलिया? उस चिड़ैल के साथ क्या कर रहा था वो? छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। पिछले साल ही उन दोनों की मंगनी तय पाई थी और 2 साल बाद शादी थी। आकाशा का ध्यान आलिया की जानिब करके वो सुकून से अपनी बेड पर जा लेटी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था जब उनके कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। आकाशा दरवाजा खोलती बाहर निकल गई तो सामने एक लड़की फूलों का बुके लिए खड़ी थी। कमरा नंबर 69 यही है ना? ये किसी ने भेजा है। वो बुके आकाशा के सुपुर्द करती वहां से चली गई जबकि वो पूछती रह गई कि ये आया कहाँ से। क्या हुआ? हदील अपना चेहरा लहाफ में से निकालती पूछने लगी। अजीब लड़की थी, बताया भी नहीं किसने भेजा है। और पीले और सिर्फ ट्यूलिप के फूलों का बुके देखती वो चौंक गई और आकाशा के पास चली आई जो अब दरवाजा लॉक करती पलट रही थी। देखो तो कहीं कोई नोट होगा। न जाने उसका दिल तेजी से क्यों धड़कने लगा था। वो तज्बज़ब को शिकार होने लगी जब उसे फूलों में छुपा हुआ नोट दिखा। Love trusts. Obsession is jealous and insecure. Love gives you freedom. Obsession wants to possess you. Love is based on reality. Obsession is a fantasy. Love is free and wants to share. Obsession is clingy. Love gives. Obsession needs. Love wants the best for you. Obsession just wants you, my dear. क्या लिखा है? आकाशा बुके के ऊपर से नोट को पढ़ने की कोशिश करने लगी। कोई नज़म है। हदील को पढ़ते हुए ही ठंडे पसीने आने लगे। वो तबरेज का लिखा हुआ तो नहीं लगता लेकिन फिर भी उसमें उसकी एक झलक जरूर थी। हदील कुछ खौंट तैर करके वो नोट आकाशा को पकड़कर बेड पर जा बैठी। सब कुछ गलत था, कुछ ठीक नहीं था। ये फूल किसी और के लिए भी हो सकते थे क्योंकि ये सिर्फ गुलाब तो ना थे।
لیکن اس نے 6 سال پہلے بھی تو یہی غلطی کی تھی۔ لیکن مائی ڈیئر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ مائی ڈیئر تو وہ بھی کہتا تھا۔ لیکن یہ تو کسی محبوب کے لیے لکھا ہوا لگتا ہے، مگر اس میں تو ایک جنونیت موجود تھی۔ بیڈ کو دونوں کی طرف سے پکڑے ہوئے بیٹھی تھی اور مسلسل ہل رہی تھی۔ پتہ نہیں کہیں حارث نے تو نہیں بھیجا۔ آکاشا خوشی سے چلاتی کہنے لگی تو حدیل خود کو ڈپٹنے لگی۔ ہاں، حارث، اس نے ہی آکاشا کے لیے بھیجے ہوں گے، یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ یار کیا سب نے یہاں قسم کھا رکھی ہے ہینڈسم لڑکوں سے دوستی نہ کرنے کی؟ شہیر اس کے پاس گرنے کے انداز میں بیٹھتا کہنے لگا۔ آکاشا اپنی کلاس میں تھی اور حدیل فارغ، اسی لیے وہ کیفیٹیریا میں موجود تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرنے لگی تو شہیر اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ ہیلو، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ اپنا سامان سمیٹتی کھڑی ہو گئی تو شہیر ٹھنڈی آنکھ بھر کر رہ گیا۔ I'm sorry، میں ابھی یہاں شفٹ ہوا ہوں اور بلیو ہی مجھے کوئی اندازہ نہیں یہاں کے طور طریقوں کا، اور جب سے میں آیا ہوں بےحد بور ہو رہا ہوں۔ وہ مسکینی سے چہرہ بنا کر کہنے لگا تو حدیل نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ جینز اور شرٹ میں ملبوس وہ وجاہت کا عملی شاہکار تھا۔ تم سے تو کوئی بھی دوستی کر لے گا۔ اس کی زبان اچانک پھسلی تو وہ مسکرایا۔ اس کے گال میں موجود ڈمپل نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنا دیوانہ کر چکا تھا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ مجھے اپنی دوستی کا شرف بخشنے کو تیار ہیں؟ اس کے تاثرات دیکھتی ہوئی مسکرا دی تو شہیر کو اس سے مزید باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ ارے، یہ کیا ہماری غیر موجودگی میں نئے دوست بنا لیے؟ آکاشا اور نور اسے شہیر کے ساتھ بیٹھا دیکھ کہنے لگی تو وہ مسکرا دی۔ ہیلو گرلز، میں شہیر۔ اور میں نور۔ نور نے آگے بڑھتے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا تو آکاشا آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور نور اسے راولپنڈی کی مشہور جگہوں کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ حدیل اتنے وقت میں کس قدر بدل گئی تھی، اس کا سراپا بار بار تبریز کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ چہرے کی طرف بڑھانے لگا اور پھر آنکھوں کے نیچے رخسار پر لگی نکلی جلد کو کھینچ کر اتارنے لگا اور پھر اپنا چہرہ دھو کر واش روم سے نکل آیا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے چہرے کی جانب اشارہ کرتا کہنے لگا تو تبریز مسکرایا۔ کیوں؟ تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ آپ کا بھائی چہرہ بدل کر پھرے تو پھر کیا یہ مشکوک نہیں لگے گا؟ اس نے کہا۔ وہ کی نکیوں سے دیکھتا کہنے لگا تو تبریز بیڈ پر رکھے اپنی شرٹ پہننے لگا۔ اگر تمہیں مشکوک لگے تو تم کیا کرو گے؟ وہ بٹن بند کرتا پوچھنے لگا۔ جاننے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر میں کہوں اسے دور رہو تو؟ تبریز بولا۔ کیا آپ کسی مشکل میں ہیں؟ نہیں، تبریز نے جواب دیا۔ تو پھر میں اس معاملے سے دور ہی رہوں گا۔ وہ گلاسز پہنتا کہنے لگا تو تبریز اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگا۔ اس سے آج بھی یاد تھا کئی سال پہلے کا وہ منظر جب اس کے باپ نے بھائی کی حفاظت کی خاطر کسی کی جان لی تھی۔ تمہارا دن کیسا گزرا؟ پاکستان کیسا لگا؟ اچھا ہے، یہاں کے لوگ کچھ عجیب ہے لیکن عادت ہو جائے گی۔ وہ اپنی تھوڑی کھجاتا کہنے لگا۔ تم کب شفٹ ہو رہے ہو؟ جلدی، میں نے اپارٹمنٹ لے لیا ہے، کچھ دنوں میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ تبریز اس کی بات پر سر ہلانے لگا جبکہ وہ اس کے کمرے سے نکل گیا۔ چلو حدیل، شاپنگ کے لیے چلتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو گئے تھے۔ حدیل بولی۔ یار پلیز نہ، میں کچھ سامان لانا بھول گئی۔ آکاشا اسے بازو سے کھینچتے کہنے لگی۔ نہ بابا نہ، تم ہی جاؤ، میں تو نہیں جا رہی۔ وہ صاف ہری جھنڈی دکھا گئی تو آکاشا اسے گھورنے لگی۔ اس نے اپنا تکیہ اٹھا کر حدیل کو دے مارا اور پھر 15 منٹ کے مسلسل بلیک میلنگ کے بعد وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ آکاشا اسے گھسیٹتی ایک کے بعد ایک دکان پر جاتی۔ اسے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا اور حدیل اب تنگ آ چکی تھی۔ کچھ بھی لے لو۔ خاموش رہو، تنگ مت کرو، حارث کا برتھ ڈے آ رہا ہے، ویسے ہی کچھ نہیں لے سکتی نا؟ تو تم بھی اس کی طرح ایک بوکے بھیج دینا۔ وہ تنگ آ کر بوکے؟ او ہاں، وہ بوکے نہیں یار، وہ حارث نے نہیں بھیجا تھا۔ وہ یاد آنے پر بولی۔ اس نے نہیں بھیجا تو؟ حدیل پیشانی پر بل ڈالتی پوچھنے لگی۔ مجھے کیا پتا یار، غلطی سے آ گیا ہوگا یا پھر کسی نے تمہارے لیے بھیجا ہو۔ وہ دانت نکالتی کہنے لگی تو حدیل ہڑبڑا سی گئی۔ مجھے واپس جانا ہے، حدیل پریشانی سے کہنے لگی۔ ہاں تو چلتے ہیں نا، ابھی بس تھوڑی دیر میں۔ وہ کچھ شرٹس دیکھتی کہنے لگی۔ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ خود کو اس سے آزاد کرواتی پلٹ گئی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی جبکہ آکاشا اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ مال سے نکلتے ہی اسے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئی۔ رک کر اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی جگہ اپنی رفتار تیز کر دی اور ٹیکسی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ہاسٹل کے باہر رک کر اس نے پیسے دیے اور پھر اندر چلی گئی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی، ایک سرخ رنگ کے نوٹ نے اسے خوش آمدید کہا۔ کسی نے دروازے کے نیچے سے وہ نوٹ اندر دھکیل دیا تھا۔ حدیل دروازہ پھر سے لاک کرتی اس کاغذ کو دیکھنے لگی۔ You will look perfect in bloody red۔ اس کا عمل تنفس بگڑنے لگا اور جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ کاغذ کا وہ ٹکڑا وہیں چھوٹتا گر گیا۔ حدیل بھی دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، وہ جانتا تھا وہ کہاں ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنا سارا سامان سنبھال کر واپس مری بھاگ جانے کا سوچا، لیکن وہاں جا کر وہ خود کو بند کر لیتی اور کیا بتاتی کہ وہ یہاں کیوں آ گئی ہے۔ وہ اپنا چہرہ رگڑنے لگی اور خود کو اس احساس سے نکال کر اپنا دماغ دوڑانے لگی۔ کیا ابھی بھی وہ اتنی سی ہی کمزور تھی، اس سے ڈر کر چھپ جانے والی؟ کیا فائدہ مری سے یہاں تک آنے کا، اپنے والدین کی شفقت کو ترسنے کا، اگر وہ اس بار بھی ہار مان جائے؟
نہیں، وہ تو یہی چاہتا ہے مجھے خوفزدہ کرنا، لیکن اس بار اسے یہ خوشی حاصل نہیں کرنے دوں گی۔ میری زندگی ایک بار پھر اس کی وجہ سے برباد نہیں ہوگی۔ تم کتنے لیٹ ہو تم دونوں؟ وہ دونوں یونیورسٹی پہنچی تو نور شہیر کے ساتھ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھ سے لکھوا لو، اس کی نظر پوری طرح شہیر پر ہے۔ آکاشا اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہنے لگی تو عدیل بمشکل اپنی ہنسی روک پائی۔ ویسے اسے لڑکیاں ہی ملتی تھی؟ دوستی کے لیے کوئی لڑکا نہیں ملا کیا؟ اب کی بار آکاشا نے شہیر پر طنز کیا تو خود کو روک نہ پائی اور ہنس دی۔ وہیں شہیر اپنا گلا صاف کرتے ہوئے بولے، کیونکہ انہیں لگتا ہے میں ان کی گرل فرینڈ چھین لوں گا۔ شہیر ایک آنکھ دبا کر شرارت سے کہنے لگا تو وہ دونوں شرمندہ ہو گئی۔ شہیر یار کلاس میں ملیں گے۔ وہ دونوں کچھ کہتے اس سے پہلے دو لڑکے اسے بلند آواز میں کہتے ایک سائڈ سے چلے گئے۔ ویسے میرے کچھ دوست بن رہے ہیں، اگر تم لوگ کمفرٹیبل نہیں ہو تو میں چلا جاتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ عدیل اور آکاشا نظریں بجاتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو نور فوراً گویا ہوئی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ نہ جانے سے کیا کیا کہی جا رہی تھی جب وہ چاروں کلاسز کی جانب بڑھ گئے۔ ان کا سارا دن بغیر کسی غیر معمولی واقعے کے گزرا تو عدیل نے سکھ کا سانس لیا۔ محض ایک ہفتے کے عرصے میں ان کی شہیر سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ حارث کو بھی وہ کافی پسند آیا تھا اور اس طرح وہ ان کے گروپ کا ایک ممبر بن گیا تھا۔ عدیل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس شخص پر شک کیا تھا۔ تمام پروفیسرز نے بھی پہلا ہفتہ اسائنمنٹ گزرتے ہی اسائنمنٹ دینی شروع کر دی۔ وہ فارغ پیریڈ میں یا تو شہیر اور آکاشا کے ساتھ ہوتی اور جب ان کی کلاسز ہوتی تو لائبریری میں پائی جاتی۔ وہ ابھی تک بہترین نمبرز حاصل کرتی رہی تھی اور آگے بھی یہی ارادہ تھا۔ آکاشا کا لیکچر تھا اور شہیر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ تھا تو اس نے لائبریری کا رخ کیا۔ وہ اپنا بیگ ایک ٹیبل کے سائڈ پر رکھتی خود کتابیں تلاش کرنے لگی جو اس کی مدد کر سکیں۔ واپس اپنی جگہ پر آئی تو یہ ایک دم ٹھٹک گئی۔ اس کے بیگ کے پاس ایک پھول اور طے شدہ کاغذ موجود تھا۔ عدیل نے کانپتے ہاتھوں سے اس طے شدہ کاغذ کو کھولا۔ The red rose whispers of passion. And the white rose breathes of love. Oh, the red rose is falcon, and the white roses are dove. But I send you a cream white rosebud, with the flesh in its petal tips, with the love that is purest and sweetest, has a kiss of desire on the lips. عدیل نے تیز ہوتی سانس کے ساتھ اس کاغذ کو مٹھی میں دبا لیا اور دوبارہ اس پھول کو دیکھنے لگی جس کی پنکھڑیاں کو خون سے سرخ کیا گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس پنکھڑی کو چھوا تو خون اس کی انگلی پر لگا۔ وہ تیزی سے ٹشو سے اپنی انگلی صاف کرتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہاں پر اس کے علاوہ شاذ و نادر ہی کوئی اور اسٹوڈنٹ تھے، لیکن اس سے فاصلے پر 3 لوگوں کا ایک گروپ موجود تھا جن میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی موجود تھی۔ آخر وہ اس سے کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ اس بار اس کا کیا ارادہ تھا؟ منہ سے ایسے پیغامات کیوں بھیج رہا تھا؟ عدیل نے اس پھول کو وہیں رہنے دیا اور اپنا بیگ پکڑتی اس گروپ کے پاس چلی گئی۔ ہیلو، کیا آپ نے اس بینچ کے پاس کسی کو جاتے دیکھا ابھی کچھ دیر پہلے؟ وہ تینوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور پھر وہ لڑکی اس کا جواب دینے لگی۔ نہیں، ہم تو اپنا کام کر رہے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ اچھا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں یہاں بیٹھ۔ وہ لڑکی کے اندر اچکا گئی تو عدیل اس کے ساتھ بیٹھی۔ ان کے سامنے بیٹھے 2 لڑکوں میں سے ایک ہلکا سا مسکرایا تو وہ بھی زبردستی مسکرا دی۔ اپنی سوچوں کو کام کی طرف زبردستی موڑنے کے بعد بھی اس کے ذہن میں محض وہ خون سے بھرا پھول اور وہ نظم گردش کر رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ اور پاس رکھی کتاب بند کی اور ان تینوں کی باتیں سننے لگی۔ وہ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ معلوم ہوتے تھے اور کسی سافٹ ویئر پر بحث کر رہے تھے۔ عدیل نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے پوچھا تو وہی لڑکا جو اسے دیکھ کر مسکرایا تھا اس سے سافٹ ویئر کے بارے میں بتانے لگا۔ ہم جس سافٹ ویئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس سے آپ کسی کے بھی لیپ ٹاپ یا موبائل کو ہیک کر سکتے ہیں اور اس کے تمام گفتگو سن سکتے ہیں، اور کیمرے سے سب کچھ نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ تصاویر بھی لی جا سکتی ہیں۔ کیا واقعی یہ تو بہت خطرناک ہے؟ عدیل نے کہا۔ ہاں، لیکن خفیہ اداروں کے لیے کارآمد بھی ہوتا ہے۔ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے شہیر آکاشا کے ساتھ اسے ڈھونڈتے وہاں آ گئے۔ کیا کوئی سمجھ آئی؟ آکاشا عدیل سے پوچھنے لگی تو وہ ان تینوں سے اجازت لیتی ان کے پاس چلی آئی۔ نہیں یار، یہ پروفیسر شمس نے بہت عجیب ٹاپک دیا ہے۔ بھلا کوئی اغوا شخص کسی اغوا کار کو کیسے اپنی محبت میں گرفتار کر سکتا ہے، یہ ہم کیسے جانیں؟ لگتا ہے اغوا ہونا ہی پڑے گا۔ اچھا، تمہارا ٹاپک؟ کچھ نہیں یار، وہی بیہیویئر پیٹرن، آکاشا نے کہا۔ اور تمہارا شہیر؟ وہ تینوں اگلے کلاس کی سمت بڑھ رہے تھے جب عدیل پوچھنے لگی۔ سیریل کلر، وہ کندھے اچکاتا بے نیازی سے کہنے لگا۔ واٹ؟ نو وے! وہ دونوں آگے پاڑے اسے دیکھنے لگی تو پھر ہنس دی۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں اس بارے میں؟ وہ اسے کھلکھلا کر ہنستے دیکھ مسکرا دیا۔ جب سے ہما اس کے بھائی کو لے گئی تھی وہ اپنے باپ کے دوست کے ساتھ مقیم تھا۔ آج وہ 15 سال کا ہو چکا تھا اور کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب وہ اپنے مرحوم باپ یا چھوٹے بھائی کو یاد نہ کرتا۔ اسے یاد تھا کیسے اس کی ماں اور اس کی عاشق نے مل کر اس کے باپ کو قتل کیا اور اسے حادثے کا نام دے ڈالا، اور پھر جب معلوم ہوا کہ تبریز کی کوئی بھی جائیداد
وہ حاصل نہیں کر سکتی تو اس کے بھائی کو ساتھ لے گئی۔ اس کے والد کے دوست نے یہ سوچ کر کیس نہ کیا کہ عدالت اتنے چھوٹے بچوں کا فیصلہ اس کے حق میں ہی نہ کر دے۔ 2 روز پہلے تبریز کا 8 سالوں بعد اپنے بھائی سے رابطہ قائم ہوا تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا اور تبریز بھی اس سے ملنے کو بےتاب تھا اور اپنے انکل کے ساتھ زندگی میں پہلی بار امریکہ جا حال حدیل، کیا تمہیں پتا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ حنزہ جا رہا ہے، تم چلو گی؟ آکاشا نے کسی بچے کی طرح اچھلتے ہوئے کہا تو حارث اسے گھورنے لگا۔ جب سے ان کی منگنی ہوئی تھی اس کی بیوقوفانہ حرکات پر اسے باور کرانے لگا۔ وہ منہ مسوڑتی بینچ پر بیٹھ گئی۔ شہیر بھی وہیں موجود تھا۔ بالکل جائیں گے، بلکہ ساتھ انجوائے بھی کریں گے، نور شہیر کے ساتھ بیٹھتے کہنے لگی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ یار پتہ نہیں، سردی ہوگی وہاں کافی ہے نا؟ حدیل کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ نہیں یار، ابھی تو نہیں ہوگی سردی وہاں، حد ہو گئی ہے حدیل، کوئی اچھا سا بہانہ ہی بنا لیتی۔ آکاشا اس کے بازو پر کتاب سے حملہ کرتے کہنے لگی تو وہ چلا اٹھی اور پھر اپنا بازو سہلانے لگی۔ اگر حدیل نہیں جائے گی تو میں تمہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ حارث آکاشا کو صاف لفظوں میں کہنے لگا۔ ایک منٹ، کیا مطلب نہیں جانے دو گے؟ آکاشا ناسمجھی سے بولی۔ اگر تمہیں اکیلے جانے دیا تو یہی خبر آئے گی کہ تم کسی چوٹی سے گر کر مر گئی اور اپنے ہونے والی بیوی کو کھونے کا چانس میں نہیں اٹھا سکتی۔ پہلے اتنی مشکل سے مانے ہیں سب، تم چپ رہو، اور ویسے بھی ابھی منگنی ہوئی ہے، یہ حکم اپنے پاس سے رکھو۔ وہ غصے سے بولی۔ اچھا بابا، تم دونوں شروع مت ہو جایا کرو، میں جاؤں گی، اور یہ بتاؤ کب تک جا رہا ہے ٹرپ؟ آکاشا اور اس کی لڑائی پڑتے دیکھ حدیل بیچ میں بولی۔ اس مہینے کے اختتام تک، مطلب 2 ہفتے تک، ابھی تو کافی وقت ہے۔ شہیر کے جواب میں حدیل کہنے لگی۔ تو مطلب تم پکا آ رہی ہو نا ہمارے ساتھ؟ ظاہر ہے، میں اکیلی یہاں کیا کروں گی، اور نہیں گئی تو تمہارا منگیتر تمہیں جانے نہیں دے گا۔ وہ آکاشا کو مسکرا کر کہنے لگی تو وہ اس سے بغل گیر ہو گئی۔ یس، اب آئے گا مزہ، اس سڑو سے دور۔ وہ حارث کو اپنی باتوں کا نشانہ بناتی کہنے لگی تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ چلو پھر میں چلتا ہوں، میرا اگلا لیکچر شروع ہونے والا ہے۔ وہ ان سب کو کہتا اٹھ گیا اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ چاروں وہاں بیٹھے باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ میں نے نیا اپارٹمنٹ لیا ہے، اسی خوشی میں پارٹی دے رہا ہوں، میرے کافی دوست وہاں آئیں گے، تم لوگ بھی انوائٹڈ ہو۔ اور ہاں، میں انکار بالکل نہیں سنوں گا، شہیر ہاتھ بلند کرتے کہنے لگا تو آکاشا اور حدیل ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ میں تو ضرور آؤں گی، نور اس کے شہر میں گرفتار رہنے لگی تھی، اور تم دونوں بھی لازمی آؤ۔ لیکن حارث، وہ ہچکچائی۔ وہ بھی آ رہا ہے اور اسے میں بات کر چکا ہوں، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہیر نے کہا۔ اگر اسے کوئی مسئلہ نہیں تو مجھے کیوں ہوگا، میں بھی ضرور آؤں گی۔ وہ بولی۔ اب بس حدیل، ارے اسے میں ضرور لے آؤں گی، چاہے مجھے اسے اغوا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ اس کے اسائنمنٹ کے ٹاپک پر چوٹ کرتی ہوئی کہنے لگی۔ ہاں ہاں، سو فنی۔ حدیل طنز کرتی کہنے لگی۔ چلو پھر فیصلہ ہو گیا اور تم لوگ اپنے ساتھ جسے چاہے لا سکتے ہو، ویسے پارٹی آج شام کو ہے۔ اتنے شارٹ نوٹس پر بتانے کا آپ کا بہت شکریہ، اسی بہانے تمہارے پیرنٹس سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ نور اپنی مسکراہٹ اس کی سمت اچھالتی کہنے لگی۔ شہیر اس کی بات پر ایک دم ہنس دیا۔ اگر ان کے ساتھ رہنا ہوتا تو الگ اپارٹمنٹ کیوں لیتا؟ واہ، ناٹ بیڈ رچ بوائے۔ نور اپنی آنکھیں پھیلاتے اسے رش سے دیکھنے لگی۔ آکاشا کے جواب پر اس نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا اور پھر تینوں اپنی کلاس کی جانب چل دیے۔ ویسے حدیل، مجھے لگتا ہے شہیر تمہیں پسند کرتا ہے، پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آکاشا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اور یہ فضولیات آپ کے دماغ میں کیسے آئیں؟ اس نے چھنبے سے بولا۔ لو، اس میں فضول کیا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں نور کیسے اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، لیکن اس کی نگاہیں تو جیسے صرف تمہارے لیے ہیں، اور مجھے لگتا ہے تمہیں بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھر وہی فضول بات، کچھ فیصلے والدین کے سپرد ہی بھلے لگتے ہیں، اور ویسے بھی میرے لیے شہیر ویسے ہی ہے جیسے کہ حارث، مطلب بھائی کی طرح، اس لیے اب تم چپ رہنا۔ وہ ہلکا سے لپ گلوس لگاتی کہنے لگی۔ اور اب چلو بھی، تمہارا ولیمہ نہیں جو اتنا تیار ہو رہی ہو؟ ہاں ہاں، بس تیار ہوں۔ وہ دونوں ہاسٹل سے باہر نکلی تو حارث انہیں پک کرنے کے لیے وہاں موجود تھا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ٹیکسی میں سوار ہوتے حارث کے دیے گئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ یہ کیا، تم نے تو کہا تھا پارٹی ہے؟ حارث آنکھیں پھاڑے اس بے ترتیب اپارٹمنٹ کو دیکھنے لگا۔ ہاں تو بالکل ہے نا، 1 گھنٹے بعد، لیکن اس سے پہلے تم لوگ میری سامان سیٹ کرنے میں مدد کرو۔ شہیر نے بھویں نچاتے کہا تو آکاشا بے یقینی سے ہنس دی۔ اس کا مطلب تم نے ہمیں دھوکہ دیا؟ حارث آگ بگولا ہوتا اس کی طرف بڑھا تو اس سے بچتا ہوا بھاگ گیا۔ نور ابھی تک نہیں آئی تھی تو حدیل اور آکاشا گہری سانس بھر کر کمر کس لی سامان سیٹ کرنے میں جٹ گئی۔ کچھ ہی منٹ بعد حارث اور شہیر بھی وہاں ان کی مدد کے لیے موجود تھے۔ 2 گھنٹے بعد پارٹی کے لیے مہمان آنا شروع ہوئے تو اس وقت وہ تقریباً سب کچھ سیٹ کر چکے تھے۔ جو کوئی بھی آتا اس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک یا بیکری کا کوئی سامان ہوتا۔ نور بھی آ چکی تھی اور تمام مختلف گروپس میں موجود تھے اور گیم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آکاشا اور حدیل تو تھک کر صوفے پر گری۔ رات کے 9 ہو رہے تھے، اب انہیں واپسی کی فکر ہونے لگی تھی۔ حدیل کو اپنی پشت پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں۔ وہ بار بار سر گھماتی لیکن کوئی مشکوک شخص نہ ہوتا۔ اب کی بار اس نے پھر اپنی طرف اطراف کا جائزہ لیا تو اپارٹمنٹ کے دروازے کے قریب ایک شخص کو ہوڈی پہنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا پایا۔ حدیل اسے غور سے دیکھنے لگی تو محسوس ہوا جیسے وہ بھی اسی کی طرف متوجہ ہو۔ چہرہ ڈھکا ہونے کی وجہ سے اسے پہچان بھی نہ پائی تھی۔ اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی تو وہ ہاتھ کی پشت سے پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔
اس کا ارادہ اس کے قریب جا کر معلوم کرنے کا تھا کہ وہ کون ہے، جب ایک سمت سے شہر کو آتے دیکھا۔ شہر رکو، ہاں کچھ چاہیے کیا؟ اس کے قریب آتا کہنے لگا۔ نہیں، وہ شخص کون ہے؟ حدیل اس پراسرار شخص کی جانب اشارہ کرنے لگی جو ابھی بھی ویسے ہی کھڑا ان کی سمت دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں یار، ہوگا کوئی، تم بتاؤ کولڈ ڈرنک لاؤں تمہارے لیے؟ وہ لاپرواہی سے کہنے لگا تو حدیل ضد ہونے لگی۔ کیا مطلب کہ ہوگا کوئی؟ اکیلا کھڑا ہے، انجان ہے، نہ جانے کون ہے؟ وہ جھجھری بڑھتی کہنے لگی تو شہیر نے پہلی بار اس کے چہرے کو اس قدر تناؤ کا شکار دیکھا۔ تم گھبراؤ نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اسے وہیں رہنے کا کہہ کر اس شخص کی جانب بڑھنے لگا جب کچن سے نکلتی نور اس سے ٹکرا گئی۔ او شٹ مین! اس نے ہاتھ میں پکڑی کولڈ ڈرنک شہیر کی ٹی شرٹ پر داغ چھوڑ گئی۔ I'm so sorry۔ نور سے معافی مانگنے لگی تو وہ سر جھٹکتا دوبارہ اس سمت بڑھنے لگا، لیکن تب تک وہ شخص وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن جب اس حلیے کا کوئی شخص نہ دکھا تو واپس آ گیا۔ کون تھا؟ حدیل بڑھتے ہوئے رش کی وجہ سے اسے جاتے دیکھ نہ پائی۔ پتہ نہیں کوئی، لیکن جو کوئی بھی تھا چلا گیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا جس پر پریشانی کا عنصر واضح تھا۔ تم ٹھیک ہو نا حدیل؟ وہ اس کا کندھا ہلاتے پوچھنے لگا، لیکن جھجک کی وجہ سے ایسا نہ کر پایا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تو بس اب واپس جانا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ وہ بولا۔ ہاں میں تھک چکی ہوں اور ہاسٹل میں 10 سے پہلے واپس جانا ہوگا۔ وہ اس کا مسئلہ سمجھتا سر ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں حارث اور آکاشا کو ڈھونڈتا ہوں، تم اپنا سامان لے آؤ، بیگ روم میں موجود ہے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتی کوریڈور سے ہوتی ہوئی آخری کمرے کی جانب بڑھی جسے شہر نے اسٹور روم کا درجہ دیا تھا، اور ان کے پرس بھی وہیں موجود تھے۔ اس جانب کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے وہ دروازہ بند کرتی اپنے اور آکاشا کے سامان کی جانب بڑھی تو کسی نے اسے بالوں سے جگڑ کر سامنے کی طرف دھکیلا۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے اس کا چہرہ دیوار سے ٹکرایا اور جو کوئی بھی تھا اس کی پشت پر اپنا وزن ڈالتا فرار کی ہر کوشش کو ناکام بنا گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے حدیل نے خود کو منجمد پایا اور دماغ کو سن۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھ پائی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ دماغ ابھی تک خود پر قابو نہ پا پایا تھا۔ اس سے جیسے اس کی قوت گویائی چھین لی گئی ہو۔ وہ تیزی سے سانس لینے لگی اور جسم بری طرح لرزنے لگا۔ اس کا شکاری اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کرنے لگا تو حدیل اس کی دہکتی سانسیں اپنی گردن کی پشت پر محسوس کرنے لگی۔ تم جانتی ہو سب سے پرکشش احساس کون سا ہے؟ وہ اپنی ناک سے اس کی کان کی لو کو چھوتا ہوا کہنے لگا تو حدیل سسک کر رہ گئی۔ سب کچھ دھندلانے لگا تھا اور وہ کوئی حرکت نہ کر پا رہی تھی۔ خوف کا احساس سب سے پرکشش احساس ہے جو میلوں دور سے شکاری کو کھینچ لاتا ہے۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا کہنے لگا۔ تبریز؟ اس نے بمشکل اس کا نام ادا کیا۔ وہ تو مسخرانہ ہنس دیا۔ یس مائی ڈیئر۔ حدیل کو لگا جیسے وہ پھر سے اس کلاس روم میں قید ہے، کمزور، خوف زدہ۔ پلیز۔ لیکن اس بار اس کا شکاری صرف اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اپنے شکار کو قید کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا ہوا حدیل؟ آئی مسڈ یو۔ وہ اس کی گردن تک جاتا خوشبو کو خود میں اتارتا کہنے لگا تو حدیل پہ ایک عجیب سی کیفیت خوف طاری ہو گیا۔ اب وہ بچی نہیں تھی اور اس وقت اسے اپنی عزت کی فکر ستانے لگی۔ نہیں، جانے دو۔ وہ اتنی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ چلا کر کسی کو مدد کے لیے پکارتی۔ اچانک تبریز اس سے کچھ فاصلے پر ہوا۔ حدیل کو لگا اس پر پھر سے حملے کی تیاری میں ہے۔ اس خوف کے پیش نظر وہ پلٹ بھی نہ پائی۔ حدیل کہاں ہو تم؟ اچانک آکاشا کی آواز پر ہوش میں آئی اور پلٹی تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ کچھ دیر میں دروازہ کھلا اور آکاشا اندر داخل ہوئی۔ حدیل کا اوڑھا ہوا رنگ دیکھتی بھاگتی اس کی جانب بڑھی، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ زمین پوش ہو گئی تھی۔ بخار کی شدت سے وہ ہاسٹل میں ہی تھی۔ مختلف سوچیں اسے آ گھیرتیں۔ جس بات پر وہ جھنجھلا جاتی اس کا خوف اس سے منجمد ہو جانا تھا۔ خود کو اس لمحے سے نکالنے کے لیے وہ اپنے اسائنمنٹ پر کام کرتی رہتی جسے سبمٹ کرانے میں اب چند دن ہی باقی رہتے تھے۔ 2 دن بعد آج وہ یونیورسٹی آئی تو اس کے دوست اسے دیکھ کر کافی خوش تھے۔ شہر کی خوشی بھی دیدنی تھی جس پر آکاشا اسے ذومعنی نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ یوں اچانک بے ہوش کیوں ہوئی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آج اسے اسائنمنٹ بھی سبمٹ کرا۔ وہ جیسے ہی اپنے کلاس میں پہنچی یونیورسٹی لاگ ان کر کے پروفیسر شمس کو اسائنمنٹ بھیجنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ کلاس میں آ گئے تو ان کا لیکچر شروع ہو گیا۔ آج وہ ایسے لوگوں کو ڈسکس کر رہے تھے جنہوں نے اپنے اغوا کار کو اپنی محبت میں الجھا کر قید سے رہائی دی۔ چونکہ ان کے اسائنمنٹ جمع کروانے کا وقت ختم ہو چکا تھا اس لیے ہر موضوع کو سرسری سا ذکر کر رہے تھے۔ یہ ایک ذہنی بیماری تھی لیکن زیادہ خطرناک تو قیدی کا اپنے اغوا کار کے عشق میں پاگل ہونا تھا۔ ایسے میں اسے لگتا تھا کہ صرف وہی شخص ہے جو معنی رکھتا ہے۔ سر کیا آزادی کے بعد بھی وہ شخص اسی کیفیت کا شکار رہ سکتا ہے یا نہیں؟ آکاشا نے وہی سوال کیا جو وہ خود سوچ رہی تھی۔ ایسا شخص آزادی نہیں چاہتا۔ انسان کا دماغ کچھ معاملات میں بہت کمزور ہے۔ اگر اسے ٹھیک طرح کھیلا جائے اس سے تو اسے تابع کرنا مشکل نہیں۔ قیدی خود کو اغوا کار کی محبت میں گرفتار پاتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں؟ میرا مطلب آخر اس نے آپ کو قید کیا ہے۔ کوئی ایسا شخص جو اپنے حواس میں ہے
ایسے کیسے اس سے محبت کر سکتا ہے؟ حدیل کے سوال پر پروفیسر شمس اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ جب آپ 6 مہینوں تک ایک کمرے میں قید رہیں اور آپ کی ضروریات ایک شخص پورا کرے، یہی نہیں سماجی رابطہ وہ آپ کا آخری سہارا ہو، ایسے میں وہ شخص آپ کے دماغ کو بہت اچھے سے تسلط جما سکتا ہے اور آپ کے حواس پر بھی چھا سکتا ہے۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے مس حدیل، آپ کی تو اسائنمنٹ بھی اسی ٹاپک پر تھی۔ یہاں سب کو سمجھانے کی جگہ آپ الٹا سوال پوچھ رہی ہیں۔ افسوس، اس سے ہی آپ کے اسائنمنٹ کی کارکردگی کا اندازہ لگا سکتا ہوں میں۔ عدیل ان کی بات پر شرمندہ سی ہو گئی تھی، جبکہ سب کے سامنے ہوئی بے عزتی پہ آکاشا اور شہیر پروفیسر شمس کو پیشانی پر بل ڈالے دیکھنے لگے۔ شمس دوبارہ باقی اسٹوڈنٹس کی طرف متوجہ ہوا اپنے ڈائس کی طرف بڑھنے لگا۔ قیدی کئی قیدی ایسے بھی پائے گئے ہیں جو اس سب کو سمجھتے تھے اور اپنے قیدی کو اپنی محبت میں الجھانے کی کوشش کے دوران خود ہی اس بیماری کا شکار ہو گئے، جسے ہم اسٹاک ہوم سنڈروم کے نام سے جانتے ہیں۔ کلاس از ڈسمسڈ۔ اس ہفتے کے اختتام تک آپ سب کو آپ کے اسائنمنٹ کے گریڈز مل جائیں گے۔ وہ عدیل کو دیکھتے کہنے لگے تو اپنا سامان سنبھالتی وہاں سے جلد از جلد جانے کی کوشش کرنے لگی۔ ویسے یار انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ بھی ساری کلاس کے سامنے۔ عدیل تیزی سے چل رہی تھی جب آکاشا بولی، تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اپنی کلاس میں عدیل اسے دیکھتے کہنے لگی جو اس کی رفتار کا ساتھ دے رہی تھی۔ رہن دو، کلاسز تو ہوتی رہیں گی، ہم دونوں کہیں کیفے میں چلتے ہیں، تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ شہروز اور نور پہلے ہی اگلے لیکچر کے لیے جا چکے تھے۔ نہیں یار میرا دل نہیں، عدیل ناک سکیڑتے کہنے لگی۔ ایسے کیسے دل نہیں؟ چلو نا، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے کھینچنے لگی تو عدیل سچ ہونے لگی، لیکن یہ تو شروعات ہے۔ واضح تھا کہ وہ آکاشا سے کبھی نہیں جیت سکتی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ یونیورسٹی سے کچھ فاصلے پر موجود کیفے میں وہ دونوں بیٹھی ہنزا جانے والی ٹرپ کے متعلق بات کر رہی تھیں۔ ان کی ٹرپ 3 دن کے لیے شاہراہ قراقرم کے ذریعے وہاں جا رہی تھی اور آکاشا کو شاپنگ کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اب اسے مارکیٹ جانے کے لیے منا رہی تھی۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا تو اس پر چمکتا نامعلوم نمبر دیکھنے لگی۔ ہیلو، اس کے بولنے پر جب مقابل نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ ایک بار پھر بولی، ہیلو کون ہے؟ لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی سے اس کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ جھنجھلاتے ہوئے اس نے رخ پلٹا تو کھڑکی سے باہر نظر پڑتے ہی وہ چونکی۔ مخالف سمت میں بلڈنگ کے باہر وہی شخص ہڈ پہنے کھڑا تھا۔ وہ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں گھسائے دوسرے سے موبائل پکڑے کان پر لگائے کھڑا تھا۔ تبریز! عدیل صدمے سے نکلنے لگی تو اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ عدیل کیا ہوا، کون ہے؟ آکاشا نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا جو موبائل کی طرف اشارہ کرتی پوچھ رہی تھی۔ کوئی نامعلوم نمبر تھا۔ موبائل کان سے ہٹاتی پھر سے باہر جھانکنے لگی جہاں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ عدیل کی پکڑ اپنی موبائل پر مضبوط ہو گئی۔ اسے تبریز کی جانب سے صرف ایک غلطی کی ضرورت تھی۔ اس سب کے بعد سے اسے تبریز کہیں نہیں دکھا اور نہ ہی اس نے کوئی اس پر حملہ کیا تھا۔ آج ویب سائٹ پر پروفیسر شمس نے ان کے گریڈز پوسٹ کر دیے تھے۔ سی! اس نے مجھے گریڈ دیا ہے؟ آکاشا جو اپنا کام کر رہی تھی ایک دم اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا مطلب سی؟ اور کس نے سی دیا ہے تمہیں؟ وہ اپنے بیڈ سے پھلانگتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی۔ یہ دیکھو، اس نے مجھے سی گریڈ دیا ہے، میں نے اتنی محنت سے اسائنمنٹ بنائی تھی اور مجھے یہ ملا۔ پہلی بار اسے اتنے کم گریڈز ملے تھے جس پر وہ بھونچکا سی گئی۔ آکاشا نے لسٹ نیچے کرتے ہوئے اپنے گریڈ چیک کیے تو اسے بی پلس ملا تھا اور شہیر کو اے پلس۔ مجھے یقین نہیں آ رہا وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنا سر تھامتی لیپ ٹاپ خود سے دور ہٹاتی کہنے لگی۔ میرے خیال سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تم کل ان سے بات کر کے دیکھنا۔ آکاشا کے دلاسے پر کچھ پرسکون ہوئی، شاید کوئی ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہو۔ اسی سوچ میں اس نے ساری رات گزار دی اور اگلے روز سب سے پہلے ان کے آفس کے باہر موجود تھی۔ ان کے دروازے پر عدیل نے جیسے ہی ہلکا سا نوک کیا، ایک رعب دار آواز نے اسے اندر داخل ہونے کا کہا۔ وہ گہری سانس بھرتی آفس میں داخل ہوئی۔ کلوز دا ڈور۔ عدیل دروازہ بند کرتی ان کی طرف پلٹی جو کرسی سے ٹیک لگائے اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ سے آپ نے مجھے اسائنمنٹ میں اتنے کم نمبرز دیے ہیں جبکہ اس میں نے تھیوری کو بھی بہت اچھی طرح سے بیان کیا ہے۔ میں نے آپ کو کیا ٹاپک دیا تھا مس عدیل؟ وہ پین کو انگلیوں میں گھماتا پوچھنے لگا، نظریں ہنوز عدیل پر قائم تھی۔ آپ نے مجھے لیما سنڈروم کے بارے میں ایک بار پھر سوچ لیں۔ شمس نے اس کی بات کاٹی تو کچھ لمحے اس خڑوس شخص کو دیکھنے لگا۔ آپ نے مجھے لیما سنڈروم پر اسائنمنٹ بنانے کا کہا تھا۔ وہ پھر بولی، غلط۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو عدیل بوکھلا کر ایک قدم دور ہوئی۔ میں نے آپ سے تھیوری نہیں مانگی تھی، اگر تھیوری چاہیے ہوتی تو میں کہتا آپ لیما سنڈروم پر لکھیں یا یہ کہ کوئی اغوا کار متاثر شخص سے محبت میں پڑ جائے اس بارے میں بتائیں، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ متاثرہ شخص اپنے اغوا کار کو اپنی محبت میں کیسے گرفتار کر سکتا ہے۔ وہ آبرو جھکا کر کہنے لگے تو عدیل اپنا منہ کھولتی پھر بند کرنے لگی۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ وہ پوچھنے لگا تو عدیل کو اپنی آواز کہیں گم ہوتی محسوس ہوئی۔ جی سر۔ اب آپ مجھے شکریہ کہیں کہ میں نے اس کے باوجود فیل نہیں کیا بلکہ سی گریڈ دیا ہے اور یہاں سے چلتی بنے۔
جی سر، شکریہ۔ وہ سر جھکاتی اس کے آفس سے نکل آئی۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن اس اغوا کار کو محبت میں پھنسانے کا طریقہ کیا پتا ہو؟ بھلا کوئی ایسا ٹاپک بھی دیتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں اسے کوستی ہوئی واپس آکاشا کے پاس آ گئی۔ میں واپس ہاسٹل جا رہی ہوں۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ کلاسز نہیں لینے کیا؟ اور سر شمس نے کیا کہا؟ پلیز آکاشا، میں بس واپس جا رہی ہوں، میرا دل نہیں کوئی کلاس لینے کا۔ وہ ضبط کرتی وہاں سے چل دی، جبکہ آکاشا اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ شہیر بھی اس وقت وہاں پہنچا، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی تو وہ آکاشا سے اس کی وجہ معلوم کرنے چل دی۔ وہ ہاسٹل پہنچی تو اس کے دروازے کے قریب ہی ایک سرخ رنگا لفافہ موجود تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور وہ لفافہ بیڈ تک لے آئی۔ اچھے سے جانتی تھی یہ کس نے بھیجا تھا۔ کچھ دیر سر کی پشت دیوار سے ٹکرائی، گہرے سانس لیتی رہی، پھر اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ ایک کے بعد ایک تصویر وہ اپنی نگاہ کے سامنے سے گزارتی اور کبھی خوف سے کانپتی تو کبھی غصے سے۔ وہ اس کے فاصلے سے کھینچی گئی تصاویر تھی، کچھ میں وہ مارکیٹ میں آکاشا کے ساتھ تھی اور کچھ میں یونیورسٹی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جنہیں وہ رگڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی، تبھی اس کا موبائل بجنے لگا جس پر وہی نمبر چمک رہا تھا۔ حدیل نے غصے سے موبائل کان سے لگایا اور اپنی بھڑاس نکالنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب کر کے تم مجھے خوفزدہ کر دو گے تو تم بیوقوف۔ میں اب وہ لڑکی نہیں رہی تمہارے خلاف جو کچھ نہیں کرے گی۔ اس بار تمہیں تمہاری ہر حرکت کا جواب ملے گا۔ تم نے میری برداشت کی حدود پار کی ہیں۔ وہ اس پر چلاتی رہی، لیکن مقابل کی طرف سے مکمل سکوت تھا۔ حدیل نے موبائل بند کیا اور کچھ ہفتے پہلے لائبریری میں ملا وہ نوٹ اور تصاویر بیگ میں رکھتی پولیس اسٹیشن کی طرف چل دی۔ مجھے رپورٹ درج کرانی ہے۔ جی میڈم، کس کے خلاف کاٹوں ایف آئی آر؟ میں نہیں جانتی اس کا نام کیا ہے، حدیل نے جھجکتے ہوئے کہا تو اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، نامعلوم افراد کے نام کرانا چاہتی ہیں رپورٹ، بتائیں کیا کیا ہے؟ پیچھا، وہ شخص میرا پیچھا کرتا ہے، مجھے ڈراتا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھے افسر نے اس کی شکل دیکھی، پھر ہاتھ سے پین ایک طرف رکھ دیا۔ حدیل اس کے چہرے پر آتے ناگواری کے تاثرات نظر انداز کرتے اپنی بات جاری رکھے تھی۔ وہ شخص لگاتار میرا پیچھا کر رہا ہے اور مجھے مختلف نوٹ، بلینک کالز اور تصویر سے خوفزدہ کیے ہے۔ حدیل اس کی لکھی نظم اور تصاویر دکھاتی کہنے لگی۔ انسپکٹر نے پہلے تصاویر اور پھر اس نوٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دیکھیں میڈم، مجھے تو یہ سیدھا سادہ عشق معشوقی کا معاملہ لگتا ہے، اب اس میں ہم کیا رپورٹ درج کروائیں؟ حدیل تو کچھ لمحے منہ کھولے سے دیکھتی رہی۔ عشق اور معشوقی؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ مجھے خوفزدہ کر رہا ہے، میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں؟ حدیل کی آواز ڈبل ہونے لگی، بلند ہونے لگی اور انسپکٹر خود پر ضبط رکھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دیکھیں میڈم، ان تصاویر سے کچھ ثابت نہیں ہوتا اور یہ نوٹ، اس میں کوئی بھی دھمکی نہیں لکھی، بلکہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ A kiss of desire on the lips۔ اب میں اسے عشق معشوقی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ حدیل کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہونے لگا۔ اور وہ فون کالز؟ دیکھیں میڈم، اس طرح تو میں رپورٹ نہیں لکھ سکتا، نہ تو اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا، لیکن اس میں مجھ پر حملہ۔ انسپکٹر اس کی بات کاٹتا خود بولنے لگا۔ مجھے یقین ہے آپ اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں، کچھ دنوں میں کوئی لڑکا پھول لے کر آپ کے سامنے ہوگا۔ کچھ لمحے پہلے کی شرمندگی اب غصے میں بدلنے لگی۔ اگر تو اس نے کوئی دھمکی لکھی ہوتی یا آپ کو نقصان پہنچایا ہوتا تو بھی یہ رپورٹ میں درج کرتا۔ اب ایسے تو میں نہیں کر سکتا نا، لیکن آپ کو میری مدد کرنی ہوگی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ اس طرح بھی کیفیت میں بولی۔ میں صرف یہ مدد کر سکتا ہوں کہ اس فون نمبر کا پتہ کروا سکتا ہوں یہ کس کا ہے، اس کے علاوہ یہ رپورٹ تو درج ہونے سے رہی۔ لیکن آپ سمجھ نہیں رہے، پہلے بھی میڈم جی پلیز جائیں یہاں سے، ہمیں بہت سے کام ہیں اور آپ وقت ضائع کر رہی ہیں۔ وہ باہر کی جانب اشارہ کرتا کہنے لگا تو حدیل اسے گھورتی غصے سے تصاویر اور نوٹ بیگ میں پھینکتی وہاں سے چل دی۔ اگلے روز زیادہ تر اسٹوڈنٹس کلاسز بنک کرنے کے چکر میں تھے، سب کے ٹرپ کو لے کر اپنے اپنے منصوبے تھے۔ آکاشا، نور، حدیل اور شہیر سب بیٹھے پلان ترتیب دے رہے تھے۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ان سے کٹی کٹی سی تھی۔ شہیر نے اس کی غیر دماغی محسوس کی تو اسے حال میں واپس لانے کے لیے اسے باتوں کا آغاز کر دیا۔ جب وہ اس کام میں کامیاب نہ ہو پایا تو زبردستی حدیل کو کیفیٹیریا لے آیا۔ کیا ہوا ہے آج محترمہ، کہاں غائب ہے؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ ہلاتا پوچھنے لگا تو حدیل مسکرا دی۔ نہیں کچھ نہیں، میں بس کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ شاید میں مدد کر پاؤں۔ حدیل جیسے اسے پہلی بار دیکھنے لگی تھی۔ بے شک وہ ایک بہترین شخص تھا، پرواہ کرنے والا، چاہے جانے کے قابل۔ تم بہت اچھے ہو شہیر، وہ خفیف سا مسکراتی کہنے لگی۔ لو، تب سے یہ سوچا جا رہا تھا اور میں پریشان ہو گیا کہ کہاں کھو گئی ہے ہماری پیاری دوست۔ وہ پیسے دیتا سب کے لیے کولڈ ڈرنکس پکڑتے کہنے لگا۔ نہیں، میں کچھ اور سوچ رہی تھی پر اب نہیں سوچ رہی، وہ اس کے انداز پر ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ ویسے اگر میں تم سے نہ ملتا تو تم تو سوچ سوچ کر ہی مر جاتی۔ حدیل نے جواب دینے کی غرض سے منہ کھولا ہی تھا جب نور وہاں آتی دکھائی دی۔ ہے گائز، میں نے سوچا کچھ مدد کر دوں تم دونوں کی۔ وہ ان دونوں پر نظریں ٹکائے کہنے لگی تو حدیل نے بات ختم کرنا بہتر جانا۔ ہاں بالکل، یہ پکڑو، میں باقی کی چیزیں اٹھا لوں۔ شہر کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک پکڑاتا کاؤنٹر کی طرف پلٹ گیا۔ ہنزا کا سفر ان سب نے خوب ہلے گلے کے ساتھ طے کیا تھا۔ وہاں کافی سردی تھی لیکن ابھی برف باری شروع نہ ہوئی تھی۔ ہر طرف ہریالی اور سبزے نے ان کی روح کو تر و تازہ کر دیا تھا۔ وہ لوگ ہوٹل کے باہر اترے اور اندر داخل ہو گئے، جبکہ کچھ گروپس اپنے
اطراف کا جائزہ لینے لگے۔ نور اور شہیر بھی کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ بھی ہر چیز دیکھنا چاہتی تھی لیکن اس کا ارادہ پہلے سفر کی تھکان اتار کر پھر سکون سے سیر و تفریح کا تھا۔ ہر کمرے میں تین تین اسٹوڈنٹ ٹھہرے ہوئے تھے۔ عدیل، آکاشا اور نور ایک ہی کمرے میں رکنے والے تھے۔ مجھ سے لکھوا لو، یہ نور ہی شہیر کو کھینچ کر لے گئی ہے ورنہ وہ تو تمہیں لے جاتا۔ آکاشا کن اکھیوں سے اسے دیکھتے کہنے لگی تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ یار کبھی تو اسے معاف کر دیا کرو۔ عدیل بستر پر گرتی ہوئی کہنے لگی، ایسے کیسے؟ اسے دکھتا نہیں ہے کہ وہ اسے پسند نہیں؟ چھوڑو نا، ہم ان کی بات کیوں کر رہے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، اور ویسے بھی نور ایک اچھی لڑکی ہے۔ ویسے عدیل، کیا تم نے کبھی شہیر کے بارے میں نہیں سوچا؟ اس کے بعد پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے حواس پر کوئی اور قابض تھا، یہ کیسے بتاتی اسے؟ نہیں، سرگوشی کرتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ موبائل کی بیل پر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو تنہا پایا۔ نیند سے بوجھل آنکھوں سے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو؟ کچھ دیر دوسری سمت خاموشی چھائی رہی تو وہ پھر سے بولی، ہیلو، یو لک بیوٹیفل ٹوڈے بٹ یو شوڈ ٹرائی بلڈی ریڈ مائی ڈیئر۔ عدیل نے ایک دم آنکھیں واnkھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تبریز، تم مجھ سے آخر چاہتے کیا ہو؟ اس کی آواز میں سختی ذرا آئی۔ I leaves a dress for you wear it today۔ عدیل اس کی بات پر اچھل کے کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہینگر سے ایک خوبصورت گہرے سرخ رنگ کی پوشاک لٹک رہی تھی۔ وہ یہاں کب آیا اور کسی کو معلوم کیوں نہ ہوا؟ تم میرے کمرے میں آئے تھے؟ اگر وہ چار دیواری میں بھی اس سے محفوظ نہ تھی تو وہ کہیں بھی نہ تھی۔ وہ پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ دوسری جانب وہ تبریز کی ہنسی سن سکتی تھی۔ عدیل نے غصے سے موبائل بند کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس کے آس پاس تھا لیکن عدیل ہی اسے پہچاننے میں بیوقوفی کر رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو کوریڈور میں شہیر موبائل پکڑے کھڑا تھا اور مسکراتے ہوئے اس پینٹ کی جیب میں رکھ رہا تھا۔ عدیل اسے دیکھتے ہی کمرے میں واپس آ گئی اور دروازہ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ تبریز تھا؟ اس کا چہرہ اس سے ضرور ملتا تھا لیکن وہ ایسی کوئی عادت نہ تھی اس کی جو تبریز سے ملتی ہو، بلکہ وہ تو ہر طرح سے الگ تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ اس نے اپنے اندر پیدا ہوتے وہم کو خود ہی جھٹکا تھا، لیکن جب سے وہ اس کی زندگی میں آیا تھا سب اس کے ساتھ الٹ ہو رہا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے دروازہ لاک کیا اور خود فریش ہونے چل دی۔ اگر شہیر ہی تبریز تھا تو اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔ رات کے وقت وہ سب آگ جلائے اس کے ارد گرد جمع تھے۔ دو اسٹوڈنٹس گٹار بجا رہے تھے اور باقی گانا گنگنا کر ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ ساتھ میں کھانے کا دور بھی چل رہا تھا۔ وہ تب سے کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی تاکہ کچھ بھی ایسی معلومات حاصل کر سکے جس سے اس کا شک یقین میں بدلے، جبکہ آکاشا عدیل کو اس طرح نظریں بچا بچا کر شہیر کے دیکھنے پر کچھ اور ہی مطلب اخذ کر گئی۔ نور اپنے لیے پانی کی بوتل لینے گئی تو آکاشا نے فوراً ان دونوں کو مخاطب کیا، شہیر، عدیل، تم دونوں کا کپل کتنا اچھا لگے گا نا؟ نوالا چپاتی عدیل کو اچھو لگ گیا اور وہ کھانسنے لگی۔ شہیر نے اس کے سامنے پانی کی بوتل کی تو وہ گھٹاگھٹ پی گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو آکاشا؟ وہ گہری سانس بھرتے اسے گھورتی ہوئی کہنے لگی لیکن مقابل بھی آکاشا تھی۔ ہاں دیکھو نا، کیوٹ لگتی ہو تم دونوں۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی ٹھنڈی آہ بھرنے لگی تو عدیل شرمندگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے سرخ پڑنے لگی، جبکہ شہیر نے ہلکا سا مسکراہٹ دینے پر اکتفا کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کچھ ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی سوچ کو سنبھال کر رکھو، وہ درست لہجے میں کہنے لگا۔ تو شہیر عدیل کا چہرہ دیکھنے لگا اور اس کے پاس سے کھڑا ہو گیا۔ اٹھتے ہوئے اس نے کونی اس کے کھانے کے پلیٹ کو ماری تو سب عدیل کے کپڑوں پر الٹ۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہوئی اور کھڑی ہونے لگی لیکن تب تک شہیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ آکاشا اور عدیل اس کی اس حرکت پر منہ کھولے رہ گئے۔ اگلے روز وہ لوگ وادی دیکھنے کے لیے روانہ تھے۔ اس کے علاوہ وہ مختلف ٹورسٹ پوائنٹ کا رخ کرنے والے تھے۔ پہاڑ کی چڑھائی کرتے ہوئے آکاشا کا تو سانس پھولنے لگا جبکہ عدیل اسے کھانسی محسوس ہو رہی تھی۔ شہیر سے اس کی بات مکمل طور پر بند تھی جبکہ آکاشا نے اس سے کئی بار معافی مانگی۔ جب وہ کان پکڑ کر باقاعدہ رو دی تو عدیل نے اسے دکھی دیکھ معاف کر دیا۔ لڑکی رکو یار، میں اور نہیں کر سکتی، وہ ہانپتی کہنے لگی تو عدیل اسے سہارا دینے لگی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس طرح کئی اسٹوڈنٹس کا یہی حال تھا۔ پروفیسر شمس نے جب انہیں دیکھا تو ایک بریک لینے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے چڑھائی سے انکار کر دیا تھا تو ذمہ داری ان پر آ گئی تھی۔ یہاں کچھ دیر آرام کر کے وہ چوٹی تک کا فاصلہ دوبارہ طے کرتے اور پھر واپسی کے سفر کے لیے تیاری پکڑتے۔ کچھ دیر آرام اور ریفریشمنٹ کے بعد انہوں نے اپنا سفر پھر سے طے کرنا شروع کیا۔ شام کا وقت تھا جب وہ لوگ ہوٹل پہنچے۔ آکاشا تو سیدھی کمرے میں جا کر ڈھہ گئی لیکن عدیل ہوٹل کے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسی ہوٹل میں تھا اور یہ بات اسے چین لینے نہیں دے رہی تھی۔ جھاڑیوں میں پیدا ہوتی کسی کی آواز کے تعاقب میں وہ سمت بڑھنے لگی۔ درختوں کے اوٹ میں اندھیرے کی مانند کالے لباس میں وہ کھڑا تھا۔ عدیل کو دیکھتے ہی جنگل کی طرف بھاگا تو وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ کیا مذاق تھا، کبھی وہ اس سے دور بھاگتی تھی اور اب اس کی ہی سمت۔ کچھ دیر اس کا پیچھا کرنے کے بعد وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اس کا نام چلانے لگی تو اس کی آواز گونجنے لگی۔ جانوروں کی آواز سے وہ خوفزدہ ہوئی تو واپسی کے لیے بڑھنے لگی لیکن آدھے گھنٹے کے بعد اسے یہ احساس ہوا کہ وہ راستہ بھٹک چکی ہے۔
اندھیرا شدت اختیار کرنے لگا اور جانوروں کی آوازیں بڑھنے لگی۔ وہ جیب سے موبائل نکال کر کال کرنے لگی لیکن نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو پائی۔ موبائل کی ٹارچ جلا کر وہ خوف سے جنگل میں بھٹکتی راستے کی تلاش میں تھی۔ اچانک بادل گرجنے لگے تو وہ ہذیانی کیفیت میں بھاگنے لگی۔ کسی شاخ سے اس کی بازو زخمی ہوئی تو وہ چیختی ہوئی نیچے گری۔ زمین پر موجود پتھر اس کے گھٹنے میں لگا تو وہ چیخ اٹھی۔ ہدیل کا چہرہ آنسو اور مٹی سے تر تھا۔ تنفس بگڑ چکا تھا اور دل بہت زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی زخمی بازو کو دیکھتی گھٹنے کو دونوں ہاتھ سے تھام کر بیٹھ گئی۔ آنسوؤں سے شرابور چہرہ وہ کندھے سے رگڑتی جھک گئی۔ چوٹ اس کے گھٹنے پر لگی تھی جو ایکسیڈنٹ کے دوران ٹوٹی تھی، اسی وجہ سے تکلیف کی شدت زیادہ تھی۔ ہدیل نے کڑکتی ہوئی بجلی دیکھی اور پھر اپنا سکارف بازو سے رستے خون پر باندھنے لگی۔ تکلیف سے اس نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا اور پھر درخت کا سہارا لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی کندھے پر وزن پڑا وہ پھر سے چیختی ہوئی گر گئی۔ سردی زیادہ ہونے لگی اور تکلیف سے اس کا سر چکرانے لگا۔ اسے ایک دم الٹی ہونے لگی تو وہ وہیں دوری ہو گئی۔ اسے اس کے پیچھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہی چاہتا تھا وہ، اسے درد دینا، اور وہ ہمیشہ اس کے لیے مزید آسان کر دیتی تھی۔ اس کے حواس کام کرنا چھوڑنے لگے تو اپنے ماما اور بابا کو پکارنے لگی۔ شاید وہ اپنی برداشت کی آخری حد پہ تھی جب کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور اسے کھڑا کیا۔ ہدیل نے جنگل کو اپنے گرد گھومتا ہوا پایا اور پھر وہ اندھیرے میں کھو سی گئی۔ بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے ان پر گرنے لگے تھے۔ سردی شدت اختیار کر چکی تھی اور اندھیرے میں وہ ہدیل کو اٹھائے سفر طے کر رہا تھا۔ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہ ایج کیبن کے قریب سے گزرا تھا اور اس وقت جنگلی جانور سے بچنے کا اسے وہی بہترین طریقہ لگا۔ سانس لیتے بھاپ دھوئیں کی مانند نکلنے لگا۔ وہ کیبن کے قریب تھا جب بجلی کے کڑکنے کے ساتھ ان پر بارش کی بوچھار ہونے لگی۔ وہ بھاگتا ہوا اس پرانے کیبن میں داخل ہوا جس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ایک لمبے عرصے سے ویران ہے۔ پانی کیبن کی چھت سے ٹپکتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا لیکن وہ یہاں کسی حد تک محفوظ تھے۔ تیز ہوائیں درختوں سے ٹکراتی خوفناک آواز پیدا کر رہی تھیں۔ وہاں موجود واحد چیز ایک لکڑی کا میز تھا۔ اس نے ہدیل کو ایک کونے میں لٹایا کیونکہ وہ ہوش میں آنے لگی تھی اور خود وہ دروازہ بند کرتا اس کے سامنے میز لٹکانے لگا۔ ہدیل آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی۔ ہر قسم کی آوازیں اس کی سمت سے ٹکرانے لگی۔ جب آنکھیں کھولی تو کسی ہیولے نے اس کی توجہ حاصل کی۔ گھٹنے میں سوزش ہو چکی تھی جس کی وجہ سے تکلیف کی جگہ سنسناہٹ نے لے لی۔ کم از کم اس کی ہڈی تو نہیں ٹوٹی تھی۔ آنکھیں زور سے بند کرتے اس نے اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کی۔ جب تک اس نے آنکھیں کھولی وہ شخص اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ ہدیل نے سب سے پہلے چھت سے ٹپکتا پانی دیکھا۔ آخر وہ کہاں تھی؟ آخری بار جب وہ ہوش میں تھی تو وہ جنگل میں تھی اور اب وہ اپنے اطراف کا جائزہ لینے کے لیے چہرے کا رخ پلٹنے لگی لیکن کچھ فاصلے پر بیٹھے شخص کو دیکھ اس کا سانس رکنے لگا۔ کالی ہڈ میں ملبوس وہ سامنے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ تم؟ وہ اٹھ کر وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن پھر بیٹھ گئی۔ بازو پر خون جم چکا تھا اور اس کے جسم میں ہر جگہ درد ہو رہی تھی جیسے کوئی ٹرک اسے رونتا ہوا گزر گیا۔ ہمیں ابھی یہیں رکنا ہوگا۔ تبریز گھٹنا کھڑا کرتا ان پر کونیاں ٹکاتا ہوا کہنے لگا۔ پہلے اسے جنگل میں لایا تھا اور پھر یہاں، آخر وہ ثابت کیا کرنا چاہتا تھا؟ ہدیل سردی سے ایک دم کپ کپا اٹھی تو اسے اپنے گیلے وجود کا احساس ہوا۔ بال گیلے ہونے سے چہرے پر چپک گئے تھے۔ وہ انہیں چہرے سے ہٹانے لگی۔ انگلیاں سردی سے اکڑ چکی تھی۔ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ اگر مجھے مارنا ہی ہے تو ایک بار یہ کھیل ختم کر دو۔ وہ اس پر چلائی تو تبریز نے تب سے پہلی بار اس کی سمت رخ پلٹا۔ ہڈ اس کا چہرہ آنکھوں تک ڈھکے ہوئے تھی اور چہرے پر کالا رومال اس کے تمام نقوش چھپائے ہوئے تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہدیل کی پیشانی پر کچھ بل نمودار ہوئے۔ اگر مجھے تمہیں مارنا ہوتا تو تمہاری سانسیں اب تک تھم چکی ہوں۔ اس نے سرد مہری سے کہا تو ہدیل اسے گھورنے لگی۔ اچانک آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ خود میں سمٹنے لگی اور چہرے کا رخ پھیر گئی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا، اس کا کوئی بھروسہ نہ تھا، وہ اسے جان لینے سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا۔ پھر سے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس بار وہ احتیاط سے کام لے رہی تھی۔ آخر کیبن کا دیوار کا سہارا لیتی ایک ٹانگ پر کھڑی ہو گئی۔ اگر تمہیں کسی جنگلی جانور کا شکار بننا ہے اور جم کر مرنا ہے تو تم ضرور جا سکتی ہو، وہ ٹانگیں پھیلاتا سہولت سے کہنے لگا۔ ہدیل نے چھت سے ٹپکتے پانی اور تیز ہواؤں کی آواز کو سنا تو دیوار کا سہارا لیتی پھر سے وہیں بیٹھ گئی۔ وہ کن آنکھوں سے لگاتار اسے دیکھ رہی تھی۔ لباس گیلا ہونے سے ہونٹ بھی نیلے پڑنے لگے تھے۔ اب تو واضح طور پر وہ کانپ رہی تھی۔ تبریز بھی اپنے ہاتھوں کو بار بار بند کرتا اور پھر کھولتا۔ کافی دیر ان میں خاموشی چھائی رہی۔ اگر کوئی کچھ وقت پہلے سے یہ کہتا کہ اسے تبریز کے ساتھ سنسان جگہ رات گزارنی پڑے تو اس کے منہ پر ہنس کر اسے پاگل قرار دیتی تھی وہ، لیکن اب وہ پہلے اسے یہاں لایا اور پھر خود ہی مدد کرنے لگا۔ تم نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، کاش تم مر جاتے۔ وہ لہجے میں نفرت لیے گویا ہوئی۔ کیئرفل مائی ڈیئر، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس بے وقوفی کا مظاہرہ ہرگز نہ کرتا۔ کاش تم میری جگہ ہوتے، تو میں احساس ہوتا کہ کوئی اس الزام کے ساتھ کیسے جیتا ہے کہ وہ بد کردار ہے جبکہ اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش
اپنی بات مکمل کرتی سے پہلے اس نے عدیل کا چہرہ تھوڑی سے جکڑ لیا، آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی اور ایک بار پھر خوف کا عنصر اس پر حاوی ہوا تھا۔ زیادتی؟ کتنے ہی مواقع تھے میرے پاس زیادتی کے، لیکن کب کی میں نے زیادتی؟ اور تم شاید بھول رہی ہو، زیادتی تو میں اب بھی کر سکتا ہوں۔ تم ایک کن ذہن لڑکی ہو جسے تجسس کی بھینٹ چڑھنا تھا۔ تمہیں ایک پروجیکٹ سے زیادہ کچھ تمہیں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، وہ غضبناک طریقے سے کہتا ایک جھٹکے سے اسے آزاد کرتا دور ہوا۔ عدیل نمک پانی آنکھوں میں سموئے سے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ پروجیکٹ؟ اسے اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس۔ تمہارے لیے انسان کی اہمیت صرف اتنی ہے؟ پروجیکٹ؟ اس کی آواز ہر لفظ کی ادائیگی کے ساتھ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ پروجیکٹ یہ تھی میں تمہارے لیے؟ وہ اس کی بات پر محض کندھے اچکا گیا۔ اگر میں ایک پروجیکٹ تھی تو اب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہارے اس کیس کی وجہ سے مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا، وہ اسی صحت میری سے گیا ہوا، اور اس کا قصوروار میں ہوں۔ کیا جو کچھ تم نے کیا وہ کم تھا جو میری زندگی برباد کرنے آ گئے؟ برباد؟ ہاں، برباد ہی تو کرنے آیا ہوں، وہ مسکرانہ لہجہ اپناتے ہوئے کہنے لگا اور پھر اس کی طرف پلٹا۔ لیکن اب ارادہ بدل گیا ہے۔ وہ اس کی سمت جھکتا ہوا بولنے لگا تو عدیل دیوار کی طرف جھک گئی۔ تبریز نے اسے بازو اور کندھے سے پکڑ کر کھینچا اور اپنے سامنے کر لیا۔ عدیل اس اچانک حملے پر ایک دم چیخ اٹھی، لیکن زخمی ہونے سے کچھ نہ کر پائی۔ اس نے عدیل کی پشت کو اپنی سمت پلٹا اور پھر کھینچ کر اس کے گرد اپنے بازو حمائل کرتا قید کر گیا۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی خود کو اس سے آزاد کروانے لگی، لیکن اس کی پشت تبریز کے سینے سے ٹکرائی تو وہ گھیرا مزید تنگ کر گیا۔ اگر ہم دونوں کو کل تک زندہ رہنا ہے تو خود کو گرم رکھنا ہوگا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لے جاتا کہنے لگا تو اس کی ٹھنڈی سانسوں سے وہ کانپ اٹھی۔ اس کی بات پر عدیل نے محسوس کیا کہ اس کے دانت آپس میں ٹکرا رہے تھے اور اس کا جسم سردی سے لرز رہا تھا۔ تبریز کا جسم بھی ٹھنڈا تھا اور دونوں کا لباس گیلا ہونے سے انہیں مزید سردی لگ رہی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، وہ تو میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ اس کی حرارت سے کچھ بہتر محسوس کرنے لگی، لیکن کبھی بھی اقرار نہ کرتی، اسی لیے خود کو کچھ لمحے آزاد کرواتی رہی، لیکن پھر اس نے یہ کوشش رد کر دی۔ اگر میں صرف ایک پروجیکٹ تھی تو تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا؟ اور وہ تصاویر؟ وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی اور آخری بات کرتے ہوئے رخ پلٹ گئی۔ اوہ، وہ تصاویر؟ وہ تو صرف پروجیکٹ کا ایک حصہ تھی تاکہ تمہیں بہتر سمجھ پاؤں۔ عدیل شرمندگی اور غصے کے جذبے سے ایک دم اسے پھر دھکیلنے لگی۔ گھٹیا انسان، دور رہو مجھ سے، تم نے میری زندگی کے اہم سال تباہ کر دیے۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ مجھے سب کے سامنے ملزم بنا دیا، میرے خواب مجھ سے چھین لیے، مجھے بے وقت کر دیا، میں خوف میں تڑپتی رہی۔ وہ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بننے لگی تو وہ اسے اپنے پھر سے قریب کرنے لگا اور اس کے کان پر جھکتا ہوا گیا ہوا۔ میں نے تمہیں ملزم نہیں بلکہ تمہاری بے وقوفی نے بنایا ہے۔ میں نے تمہارے خواب نہیں چھینے بلکہ تمہاری جلد بازی نے چھینے ہیں۔ تمہیں بے وقت نہیں۔ تبریز کے حصار میں سختی در آئی تو عدیل کو اپنی سانسیں اٹکتی محسوس ہوئی۔ خوف، نفرت، ڈر، تجسس نہیں، بلکہ ایک نیا احساس اس میں پیدا ہوا تھا۔ بلکہ تمہاری وقت بڑھ چکی ہے، تم ایک مضبوط لڑکی بن گئی ہو۔ وہ اپنے ہونٹوں سے اس کے کان کی لو چھوتا ہوا کہنے لگا تو وہ اس نئے احساس سے کانپ اٹھی۔ آنکھیں پھیلائے ہوئے ادھر ادھر دیکھتی اس جذبے سے فرار کی کوشش میں تھی۔ تنفس بگڑنے لگا۔ اور خوف؟ وہ اس کی گردن پر ہاتھ جمائے کہنے لگا۔ تو آج تم اس پر بھی قابو پا گئی ہو۔ وہ محسوس ہو رہا تھا عدیل ایک بار پھر کانپنے لگی تھی، لیکن اس بار وجہ سردی نہیں تھی۔ ایک اور بات مائی ڈیئر، نفرت اور محبت ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نفرت پہلو بدل جائے۔ وہ مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا۔ کبھی نہیں، وہ صرف سرگوشی کر پائی۔ وی ول سی، وہ اس کی خوشبو خود میں اتارتا ہوا کہنے لگا۔ آکاشا نے نور کو زور سے ہلاتے ہوئے جگایا۔ عدیل کہاں ہے؟ رات کو اس کی آنکھ کھلی تو نور کو اپنے ساتھ سوتے پایا جبکہ عدیل کا نام و نشان نہ تھا۔ کیا ہے یار، سونے دو۔ وہ آکاشا کی بے وقت اسے تنگ کرنے پر جھنجھلاتے ہوئے بولی اور پھر رخ پلٹ گئی۔ نور جاگ جاؤ، آکاشا اس کے کان کے قریب ہوتے زور سے چلائی تو نور بوکھلاتی اٹھ بیٹھی۔ کون مر گیا؟ بند آنکھوں سے غصے میں بولی۔ یار عدیل کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا، واش روم میں ہوگی، وہ اسے جواب دیتی پھر بستر پر گرنے لگے تو آکاشا نے اسے بازو سے جکڑتے ہوئے کھینچا۔ یہاں پہ نہیں ہے وہ، جب تم کمرے میں آئی تھی تو وہ یہاں تھی کیا؟ نہیں یار، نہیں تھی نا، میں نے سوچا بعد میں آ جائے گی، نور نے کہا۔ لیکن وہ نہیں آئی، اس کا بستر ابھی بھی ویسا ہے اور رات کا 1 بج رہا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی زوردار گرج کی آواز پیدا ہوئی۔ نور بھی اب پریشانی سے بیدار ہو چکی تھی۔ چلو میرے ساتھ، ہم ہوٹل میں دیکھتے ہیں ورنہ پھر ہیڈ کے پاس چلیں گے، آکاشا کندھوں پر شال لپیٹتی کہنے لگی۔ نور بھی اٹھتی اس کی پیروی کرنے لگی۔ کیا تم نے اس کا موبائل ٹرائی کیا؟ ہاں، لیکن سگنل کا مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں، وہ کمرے کا دروازہ کھولتی ہوئی کہنے۔ تبریز اپنی ناک سے اس کی گردن چھونے لگا تو عدیل لرز اٹھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، وہ تیزی سے دھڑکتے دل اور بگڑتے ہوئے تنفس کی وجہ سے بمشکل بول پائی۔ رخسار شرمندگی سے سرخ ہونے لگے اور اس کا جسم جیسے جلنے لگا تھا۔
وہ اس کی بگڑی ہوئی دھڑکن کو محسوس کر پا رہا تھا۔ اس کا خوبصورت اور بھیگا ہوا سراپا تبریز کو بہت کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا، اور اس کا خوف تو اسے شروعات سے ہی اپنی جانب متوجہ کرتا۔ شش! گھبراؤ نہیں، ابھی کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ اسی طرح اسے اپنے حصار کی قید میں لیے بیٹھا کہنے لگا، لیکن آج کے بعد میں ایسے موقعوں کی تلاش میں ضرور رہوں گا۔ وہ اس کی آواز میں موجود تپش کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی ان باتوں سے اپنا گھٹنا اور بازو میں اٹھتی ٹھیسیں تو یکسر نظر انداز کر گئی۔ ایک بات تو طے تھی کہ وہ آئندہ کبھی اس کا پیچھا نہیں کرنے والی تھی۔ مجھے گرمی لگ رہی ہے، پلیز چھوڑ دو۔ اس نے اپنی طرف سے بہانہ بنایا، جس پر وہ ہنس دیا۔ اور مجھے سردی۔ وہ ناک سے اس کی گردن ٹریس کرتا اس کے کان کی نوک کو چھونے لگا۔ رک جاؤ تبریز! وہ ایک دم بھپڑتے ہوئے چلائی تو تبریز اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا دور ہٹ گیا۔ اپنے سر کی پشت دیوار سے ٹکراتا وہ تاریکی میں دیکھنے لگا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں حدود پھلانگوں، جو کہ کرتے ہوئے مائی ڈیئر میں بہت انجوائے کروں گا، اس کی بات پر وہ دوبارہ لرزنے لگی تو تبریز اس تاریکی میں مسکرا دیا۔ تو پھر سکون سے یہاں بیٹھی رہو۔ اس کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس جگہ مکمل تاریکی چھا گئی اور حدیل پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہو رہی۔ ایسے میں تبریز کا ساتھ ایک پریشانی کے ساتھ ساتھ نعمت بھی تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کریں تو کیا کریں۔ آخر جب پورا ہوٹل دیکھ لینے کے بعد بھی حدیل کہیں نہ ملی تو پروفیسر نعیم کے پاس جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ بچا۔ آکاشا حلق ترک کرتی ان کے دروازے پر نوک کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں پروفیسر نعیم اپنا چشمہ پہنتے دروازے پر نمودار ہوئے۔ آدھی رات کے وقت اپنے دروازے پر دو اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر ان کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ آر یو آل رائٹ گرلز؟ ان دونوں کے چہرے پر پرچھائی پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ سر، وہ ہماری دوست حدیل کہیں نہیں ہے۔ نور نے ایک ہی سانس میں انہیں بتایا تو وہ نہ سمجھنے کے انداز میں پوچھنے لگے۔ کیا مطلب کہیں نہیں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ سر، ہم جب ہائیکنگ سے اکٹھے واپس آئے تو اس کے بعد سے وہ ہمیں کہیں نہیں دکھی۔ ایک جوان لڑکی کے یوں غائب ہو جانے سے وہ پریشانی سے اپنی پیشانی صاف کرنے لگی۔ وہ یہیں کہیں ہوٹل میں ہوگی، موسم خراب ہے، ایسے میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ سر، وہ سارے ہوٹل میں نہیں ہے، ہم نے ہر جگہ دیکھ لی۔ کیا رومز بھی چیک کیے ہیں؟ وہ ابروج کا سوالی نظروں سے کہنے لگے۔ سر، وہ کسی اور کے روم میں کیوں ہو؟ نعیم صاحب ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اپنا کوٹ اٹھائے ان دونوں کے پاس واپس آئے۔ آپ دونوں گرلز کے روم میں چیک کریں اور میں بوائز کے روم میں چیک کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے پہلے ڈپارٹمنٹ کے بوائز سیٹ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ کمزور اور تھکان سے چور تھی، خود کو مسلسل جگائے رکھنے کی کوشش میں تھی، لیکن نیند سے جھونکے لینے لگتی۔ آخرکار اس نے مزید جنگ نہ کر پائی اور نیند میں سر تبریز کے کندھے پر ٹکا کر سو گئی۔ اس کا جسم سے تناؤ کم ہونے لگا اور وہ ڈھیلی پڑنے لگی تھی۔ تبریز نے اپنے چہرے سے ہٹایا ہوا رومال نقاب کی صورت میں دوبارہ چہرے تک کھینچا اور خود بھی ٹھنڈی دیوار سے ٹیک لگا کر حدیل کو سہارا دینے لگا۔ اس نے حدیل کو جنگل میں جاتے دیکھا تو اپنی ہوڈ لیتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ جب تک وہ اسے ڈھونڈ پایا تھا وہ بری طرح زخمی تھی۔ وہ جب پاکستان سے لوٹا تھا تو اس کے ارادے مختلف تھے، لیکن جب حدیل کو پہلی بار دیکھا تو ان ارادوں میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ وہ حدیل کے متواتر سانسوں کو محسوس کرتا مسکرایا۔ کتنی بے بس تھی اس وقت وہ، یہ سوچ کر وہ پھر سے مسکرایا۔ اس کی چھوٹی سی بلبل اب پہلے جیسی بالکل بھی نہ رہی تھی۔ انہوں نے ایک ایک کمرہ دیکھ لیا تھا، لیکن حدیل کہیں بھی نہ ملی، یہاں تک کہ سب اسٹوڈنٹس اسے ہوٹل کے ارد گرد کے علاقے میں ڈھونڈنے لگے۔ پروفیسر نعیم شمس کے کمرے تک آئے، لیکن وہ وہاں موجود نہ تھا۔ شاید وہ بھی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ اپنی ذمہ داری پر سب کو لائے تھے اور اگر اس بچی کے ساتھ کوئی بھی انہونی ہو جاتی تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کرتا۔ شہیر کو جب آکاشا سے تمام بات معلوم ہوئی تو اس کے چہرے پر بھی پریشانی در آئی۔ کیا تم میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ سر، میں نے اسے ہوٹل کے پیچھے درختوں کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ واٹ؟ اور تم اب بتا رہی ہو؟ پروفیسر نعیم غصے سے بولے تو وہ لڑکی شرمندہ سی خاموش ہو گئی۔ لڑکے ابھی بھی طوفانی بارش میں اسے ڈھونڈ رہے تھے اور ہوٹل کا عملہ بھی ان کی مدد کر رہا تھا، لیکن اندھیرے اور ایسے حالات میں وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اب انہیں شدت سے انتظار تھا کہ کب سورج طلوع ہو اور اس کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حدیل کی مدد کے لیے پہنچے۔ کسی اور نے شاید اس بات پر غور نہیں کیا تھا، لیکن پروفیسر نعیم نے شمس کی غیر موجودگی کو اچھے سے محسوس کیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولنے لگی تو احساس ہوا کہ بارش رک چکی ہے۔ چھت میں موجود سوراخ اس بات کی اطلاع دے رہے تھے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے اسے اپنے اطراف کا احساس ہوا تو خود کو تبریز کی قید میں پا کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس کا ایک بازو حدیل کے کندھوں کے گرد حمائل تھا، جبکہ دوسرا اس کے گھٹنے پر موجود تھا۔ وہ شاید سو رہا تھا کیونکہ اس کی پکڑ میں سختی نہیں تھی۔ حدیل تیز سانسوں سے اس سے فاصلہ قائم کرتی اس کے بازو اپنے شانوں سے ہٹانے لگی۔ وہ کھڑی ہونے لگی جب ایک دم کسی احساس کے تحت رک گئی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی، وہ اپنے شک کو یقین میں بدل سکتی تھی۔ اس کے بعد شہیر سے کوئی دھوکہ نہ دے پاتا۔ وہ جیسے یہ سوچتی جا رہی تھی اس کا دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کمزوری اور سردی سے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، جسے وہ طرد کرتی ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھانے لگی۔ تبریز کی ہوٹ پیچھے ہو چکی تھی، جس سے اس کی بند آنکھیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ حدیل کو لگا وہ اس کی سانسیں سن لے گا، اس لیے اس نے اپنی سانسیں روک لی۔
اس کا ہاتھ اس کے رومال کو چھونے لگا اور وہ مزید پیش قدمی روکتی اس کی بند آنکھیں دیکھنے لگی۔ ابھی بھی وہ نیند میں ہی تھا۔ وہ سکون ہوتی اس کے چہرے پر بندھا رومال سرکانے لگی جب اس نے ایک دم آنکھیں کھولی۔ عدیل چیخ مارتی اسے دور ہونے لگی لیکن تبریز نے اسے اس کا موقع دیے بنا بازو سے تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بال دبوچتا اپنے قریب لے آیا۔ وہ اس کی قربت سے خوفزدہ ہوتی چلانے لگی جب وہ اس کے لبوں کی جانب دیکھنے لگا جو کپ کپا رہے تھے۔ تبریز رومال سے ڈھکا اپنا چہرہ اس کے قریب لے جانے لگا تو عدیل اس کے ارادے بھانپ کر لرزنے لگی۔ جب وہ اس سے کسی بال جتنے فاصلے پر رکا تو اس نے آنکھیں بھینچ لی اور رونے لگی۔ تبریز اس پر ترس کھاتا رخ بدل کے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ لگتا ہے تمہارا یہی رہنے کا ارادہ ہے، وہ اسے جتانے ہوئے انداز میں کہنے لگا تو عدیل کپ کپا اٹھی۔ نہیں، وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ عدیل اپنی زخمی بازو کے بل گری تو وہ چیخ اٹھی پھر سے۔ وہ سہولت سے کھڑا ہوتا ہٹ کے دروازے کی جانب بڑھ گیا اور اس کے سامنے لگایا میز ہٹانے لگا۔ ہمیں چلنا چاہیے ورنہ تمہارے زخم میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ وہ وہیں بیٹھی خود میں سمٹی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب کیا کرے، کب کیا کر جائے، عدیل کچھ بھی سمجھ نہ پاتی تھی۔ کالج میں بھی وہ ایسا ہی تھا، کبھی برف سا سرد اور کبھی اس کا خیال رکھنے والا۔ عدیل کمر اور بازو کا سہارا لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے گھٹنے میں سوجن تھی ابھی بھی، لیکن سردی کی وجہ سے کچھ محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ بہتر یہی تھا کہ وہ جلد از جلد اس سے دور ہو جائے۔ عدیل لنگڑاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ باہر ابھی بھی اندھیرا تھا لیکن افق پر روشنی چھانے لگی تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑتی تبریز کو دیکھنے لگی جو اسے لاپرواہ باہر کی طرف چل دیا تھا۔ لگاتار بارش کی وجہ سے پتے پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ کچی زمین پر بھی پانی کھڑا تھا اور جہاں نہیں تھا وہاں مٹی نرم پڑ چکی تھی۔ اس نے لنگڑاتے ہوئے اپنے قدم باہر رکھے۔ اسے نرم مٹی کی وجہ سے مزید احتیاط کی ضرورت تھی۔ پھسل کر وہ پھر سے گرنا نہیں چاہتی تھی۔ عدیل نے تبریز سے مخالف سمت کا تعین کیا اور اس طرف قدم بڑھایا ہی تھا جب اس کی روبدار آواز عدیل کی سماعت سے ٹکرائی۔ اگر تمہیں خودکشی کرنی ہے تو شوق سے اس طرف جا سکتی ہو۔ وہ اس کی بات پر تھوک نگلتی پلٹی اور کن آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس پر حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ آخر اس کا منصوبہ کیا تھا؟ یہی سوچتی وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ان کی رفتار بہت کم تھی اور تبریز مزید وہاں تک نہیں رک سکتا تھا۔ اگر کسی نے اس کی غیر موجودگی بھانپ لی تو وہ مشکل کا شکار ہو سکتا تھا۔ یکدم وہ پلٹا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا اس کے قریب آیا۔ تبریز نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھاما اور اپنے کندھے پر لاد لیا۔ عدیل نے جب سیکنڈ میں سب کچھ الٹا پایا تو چیخنے لگی، چھوڑو مجھے، نیچے اتارو۔ اس کے کندھے پر پیٹ کے بل تھی اور شدت سے احتجاج کرنے لگی۔ اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو میں تمہیں گھاٹی سے نیچے پھینک دوں گا۔ وہ اسے دھمکاتا ہوا چلنے لگا تو عدیل خاموش رہنے کے لیے اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ کچھ دیر انہوں نے ایسے خاموشی میں سفر طے کیا۔ بارش کی وجہ سے تمام نشانات مٹ چکے تھے، اس لیے تبریز کو واپسی کا راستہ ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ عدیل کے لیے اس کے ساتھ گزرنا ہر لمحہ مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے نیچے اتارو۔ کیا تم خاموش نہیں رہ سکتی مس عدیل؟ اس نے جس انداز میں اس کا نام پکارا، عدیل کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے یہ لہجہ پہلے بھی سن رکھا تھا لیکن وہ یاد نہیں کر پا رہی تھی کہ کہاں۔ شاید شہیر نے ہی اسے کبھی یوں پکارا ہو۔ مجھے واش روم جانا ہے، وہ شرمندگی سے سرخ ہوتی ہوئی کہنے لگی۔ تبریز نے اپنے قدم روکے اور گہری سانس لینے لگا۔ کیا تمہیں یہاں کہیں بھی واش روم دکھا؟ وہ طنز سے کہنے لگا تو عدیل مزید سرخ پڑ گئی۔ پلیز۔ وہ منمنا کر رہ گئی تو تبریز نے اسے کندھے سے اتار کر کھڑا کیا اور ایک سمت چل دیا۔ عدیل وہیں کھڑی اسے دیکھنے لگی اور پھر لنگڑاتی ہوئی تیزی سے دائیں جانب چلنے لگی۔ وہ شخص سے جتنا دور رہتی اس کے لیے یہی بہتر تھا، یہی سوچ کر وہ اسے فرار اختیار کرنے لگی۔ تبریز اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہی مخالف سمت سے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ عدیل کا دماغ کیسے کام کرتا تھا وہ اچھے سے جانتا تھا۔ آخر اس نے ہی اس کے دماغ کی پرورش کی تھی۔ وہ اس کے اعصاب پر چھایا تھا اور زندگی پر قابو رکھتا تھا۔ عدیل اپنی پوری رفتار سے اس سے دور جا رہی تھی جبکہ تبریز کچھ فاصلہ قائم رکھے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ عدیل، عدیل! اچانک کسی کی آواز پر دونوں رکے۔ شاید کوئی اسے ڈھونڈتا ہوا اس جنگل میں آ چکا تھا۔ میں یہاں ہوں۔ وہ جو کوئی بھی تھا، عدیل چلاتے ہوئے فوراً اس کا جواب دینے لگی۔ بے وقوف لڑکی، یہ میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ تبریز سوچتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ جانتا تھا کہ اب وہ حفاظت سے پہنچ جائے گی اور اگر وہ اس کی غیر موجودگی جانتے تھے تو یقیناً کسی نے اس کی غیر موجودگی کو بھی محسوس کیا ہوگا۔